السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایک ڈرامہ ARY کے اوپر جس کا نام جلن تھا اور اس میں کافی آبجیکشنیبل کانٹینٹ تھا. وہ ججمنٹ آئی ہے لیکن اس پہ بھی کچھ اعتراضات آئے ہیں, اس پہ آج ہم بات کریں گے جی. اس کے علاوہ ایک جو پروسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ معاملات ہمارے مختلف شہروں میں چل رہے ہیں, خاص طور پہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر, اس کے اندر کیا پروگریس ہوئی ہے. کچھ سٹیزنز نے اپنے طور پر ایک کیمپین چلائی تھی, اس کے رزلٹس کیا بنے, اور ایک ایسے اداکار جو کہ ڈرامہ انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کا ایک ریسنٹ انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا میں اللہ تعالیٰ کے فیوریٹس میں سے ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سکسیس دی ہے. تو آخر سکسیس اور فیلئر کا کرائٹیریا کیا ہے؟ آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. Cue the intro. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد. الله في سبيل الله الله جهدي في سبيل الله. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja ضیاء الحق. اور آج یہ ہمارے پاس بہت ہی ایک لمبی فہرست ہے ٹاپکس کی جو آج ہم لوگوں نے کور کرنے ہیں. سو انشاءاللہ وداؤٹ فردر ڈو لیٹس بگن. ہمارے آج کے جو پہلے گیسٹ ہیں وہ محمد بن ساجد بھائی ہیں جی, جو ایک ایڈوکیٹ ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. محمد بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ آج آپ سے جی ہم اسی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ذرا بیک سٹوری بھی دیکھیں گے کہ آخر یہ جلن ڈرامے پہ بین کیوں لگا تھا پیمرا کی طرف سے اور پھر اب اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے ہر دل عزیز دانیال عبداللہ بھائی, میرے گرائیں. دانیال بھائی پالیسی ریسرچر بھی ہیں. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جی مشہور زمانہ علی ای ولاگز ہمیشہ کی طرح موجود ہیں. علی بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اور میڈیا کا ٹاپک ہے اور آپ اس میں نہ ہوں تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. سو لیٹس اسٹارٹ اسٹریٹ اوے, لیٹس ناٹ ویسٹ اینی ٹائم. میں آپ سے اسٹارٹ کروں گا کہ یہ جو جلن ڈرامہ تھا آخر یہ ڈرامہ کیا تھا, اور اب یہ نہیں کہ لوگ جا کے دیکھنا شروع کر دیں. وہ ویسے تو بین ہو گیا تھا لیکن آخر بین ہونے کی کیا وجہ بنی؟ ضیاء بھائی ویسے تو ڈراماز اور موویز جو ہیں ہم اس پہ بڑے عرصے سے بحث کرتے آ رہے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس اپنی استطاعت کے مطابق بتاتے بھی آ رہے ہیں کہ وٹ ایور یو واچ اٹ امپیکٹس یو, اس کا آپ پہ اثر ہوتا ہے. اور اس پہ بہت ساری ایکچولی ریسرچز بھی ہیں. جب آپ دیکھتے ہو کہ جو بھی اسٹوری ٹیلنگ کا فارمیٹ ہے, چاہے وہ بک ریڈنگ ہے, موویز ڈراماز ہیں, تھیٹر ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے فارمیٹس ہیں, یہ ایکچولی ہمیں کنڈیشن کرتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیز دیکھ رہے ہو اور اس سے آپ کی ذہن سازی نہ ہو, ٹھیک ہے, یا تو آپ کی فاؤنڈیشن بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. اور ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ کی آئیڈینٹی بنتی ہے پرسیپشن کے تھرو, اور اسی طرح سے آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کے جو ڈریمز ہیں ایکچولی وہ بھی جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں. یو اسٹارٹ تھنکنگ ان اے سرٹن وے. تو اس پہ تو بے شمار ریسرچز موجود ہیں کہ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہوتا ہی ہوتا ہے. تو جو جلن ڈرامہ ہے جہاں اور بہت ساری اس میں چیزیں ہیں, ایک خاص چیز جو اس میں دکھائی جا رہی ہے وہ بہت کلوزڈ ریلیشن شپس کا آپس میں ایسا تعلق جو کہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ الارمنگ سچویشن ہے کہ ایک سٹل انداز میں ایسی ٹیچنگ دی جا رہی ہے جو کہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ہمارے معاشروں کے لیے, کیونکہ اکثر جب اس طرح کی کوئی بھی نیگیٹو ویلیو دکھائی جاتی ہے ڈراماز وغیرہ میں, تو اس میں ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ہمارے معاشرے کی برائی ہے اس لیے اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے, اور وہ ہائی لائٹ کرنے کا میڈیم جو ہے وہ ڈراماز ہیں اور موویز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. رائٹ. سو سننے میں آتا ہے کہ اس میں کوئی بردر ان لا کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ وغیرہ بھی گلوریفائی کیا جا رہا تھا کہ وہ ایک حرام ریلیشن, حرام تر حرام کی طرف جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. پہلے تو ہم ذرا ان ریلیشن شپس کی بات کر رہے تھے جو کہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آؤٹ سائڈ آف میرج ہوتے ہیں. رائٹ. ابھی تک تو ہم اس میں سے شاید ٹھیک سے نکل نہیں پا رہے تھے اور سیٹل نہیں ہو پا رہے تھے. تو دس از آئی تھنک گوئنگ 10 steps ahead, جو شاید آپ کو ایسی ایگزامپل ویسٹ میں بھی نہ دیکھنے کو ملتی ہو جو کہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. تو دانیال بھائی وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ معاشرے میں ہو رہا ہے تو ہم دکھاتے ہیں, تو آخر پھر پیمرا نے بین کیوں کیا؟ پیمرا کو کیا مسئلہ ہوا کہ جی انہوں نے اس کو بین کر دیا؟
ضیاء بھائی اوبیسلی یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اور ذی فہم آدمی اگر اس کے سامنے یہ چیز رکھی جائے تو یہ وہ کہے گا یہ غلط ہے، اور اس میں اسلامی یا غیر اسلامی والا سوال بھی نہیں ہے، یہ فطرتی اور غیر فطرتی عمل والی بات ہے. یعنی جب آپ اتنے کلوز فیملی رشتوں کے بیچ میں چیزوں کو اس طرح کر کے دکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ نہ ہماری اسلامک ویلیوز کے ساتھ الائن کرتا ہے، نہ ہماری ایسٹرن ویلیوز، اور ویسے بھی اوور آل یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. تو پیمرا کے پاس جب یہ گیا تو پیمرا نے پھر اسٹریٹ اوے اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد پھر ایک پوری لیگل بیٹل چلی جس پہ اچھا ویسے میرا امپریشن یہ تھا کہ عام طور پہ پیمرا ایسا کرتا نہیں ہے، مطلب پیمرا مطلب لٹرلی ہم بڑے بڑے ہاتھی گزار دیتے ہیں لیکن کوئی ہوتا نہیں ہے. تو یہ کیا اچانک سے ایسا ہوا کہ کوئی تہلکہ انگیز کوئی فیصلہ آ گیا کہ پیمرا نے ڈرامہ بین کر دیا، حالانکہ بہت سارے اور ڈرامے ایسے گزر چکے ہیں جو کہ آبجیکشنیبل کانٹینٹ ہوگا، ہاں مے بی اتنا آبجیکشنیبل شاید نہیں ہوگا جتنا اس دفعہ گیا، بٹ پریٹی مچ سملر لائن پہ تو ڈرامے آتے رہے ہیں. تو اس میں کیا ایسا ہوا؟ بھائی اس میں سمپل ایکسپلینیشن یہی ہے کہ پیمرا میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور میں کچھ کافی سینئر لوگوں سے میرا انٹریکشن رہا ہے پیمرا کے، ڈی جی لیول کے لوگوں سے بھی رہا ہے. تو ان میں بعض بڑے خدا خوفی والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور جو بڑی اسلامک ویلیوز رکھتے ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیمرا ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ آپ کی حکومت کا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا، اور جن لوگوں سے اس کا انٹرسٹ وابستہ ہے، یعنی کہ جو میڈیا انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں پیمرا کے لوگوں کے اوپر. وہ پیمرا کے لوگوں کو گفٹس دیتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کا رابطہ رہتا ہے، اور بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے، لابی کرتے ہیں، بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ان کو سموتھ رکھا جائے. اور ایک دو واقعات ایسے بھی میں جانتا ہوں جس میں بڑے ہائی پوزیشن کے لوگوں کو پیمرا میں آگے پیچھے کیا گیا، ان کی پوسٹنگ کی گئی صرف اس لیے کہ کچھ سرٹن ایشوز پر ان کی ایک رائے جو تھی وہ ذرا اسلام کے زیادہ قریب تھی، اور جو آپ کہہ لیں کچھ انٹرسٹ گروپس تھے، کچھ اسٹیک ہولڈرز تھے جو چاہ رہے تھے کہ اس کو پاس کروایا جائے. اس پہ انہوں نے جب رکاوٹ ڈالی تو ان کو رستے سے ہٹا دیا گیا. اور یہ صرف پیمرا کی حد تک بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کی بیوروکریسی کے اندر اکثر اور بیشتر ہمیں ایسے واقعات اور وہ سننے کو ملتے ہیں جس میں کوئی سٹینڈ لیتا ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو اگین پیمرا نے اگر انسپیکشن لیا اس وقت کے ڈی جی پیمرا نے ایگزیکٹو اپنا اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے اس کو فوراً بین کیا تھا. تو پھر بعد میں اسے ایک پوری لیگل بیٹل بھی شروع ہوئی. تو یقیناً ظاہر سی بات ہے ان کو یہ چیز ان اپروپریٹ لگی ہوگی اور انہوں نے اچھا یہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ جوائے لینڈ مووی پہ ہم نے بھی کافی کیمپین کیا تھا، وہ مووی بھی بین ہوئی پھر ان بین ہوئی. مطلب یہ کیا ایسے پریشرز ہوتے ہیں، غیبی کوئی طاقتیں ہیں، کوئی ایسی مخلوق ہے جو آ کے کوئی پریشر کریٹ کرتی ہے کہ راتوں رات ڈیسیجن جو ہے وہ اوور ٹرن ہوتا ہے. مطلب وزیر اعظم لیول تک جا کے وہ ڈیسیجن اوور ٹرن ہو رہا ہے. مطلب کہ ایسی کون سی قیامت آئی تھی یار ایک فلم دکھانے کے اندر کہ جب ایک جگہ پہ بین ہوا ہے تو آپ ہائیسٹ لیول پہ جا کے اس کو ان بین کروانا چاہتے ہیں. اس میں جب ایک تو بیرونی قوتیں بھی بہت زیادہ شامل ہو جاتی ہیں. کچھ ایسے ادارے ہیں جو بڑے عرصے سے ادھر کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ پھر ان ہتھ کنڈوں کے ذریعے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو انہوں نے بیج آج 10 سال پہلے بویا ہے اس کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. اور اس میں اگر جوائے لینڈ کی بات کی جائے تو جوائے لینڈ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے دھوکہ دیا تھا عوام کو. اب آپ دیکھیں نا، پنجاب میں بین کر دیا، پورے پاکستان میں اس کو ان بین رکھا. تو یعنی کہ آپ اگر اسلام آباد میں رہتے ہو تو پنڈی میں جا کر آپ فلم نہیں دیکھ سکتے، اسلام آباد آ کے آپ دیکھ سکتے ہو. تو یعنی پنڈی میں بین تھی، اسلام آباد میں وہ ان بین تھی، ادھر سینٹورس میں چل رہی تھی. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی ایک طرح سے انہوں نے کام کر بھی دیا اور نہیں بھی کیا. تو وہ بیسیکلی کیونکہ پنجاب کے اندر کچھ ریلیجس ایلیمنٹس ایسے انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کر لیا تھا، کیونکہ جب یہ اس ایشو کی پبلسٹی ہوئی تو کچھ ہماری جو ریلیجس پارٹیز ہیں انہوں نے بہت زیادہ، جب ان کی طرف سے بیک لیش آیا تو وہی جو حکومت نے دیکھا کہ یار کہیں لاہور میں احتجاج وغیرہ نہ شروع ہو جائے تو پنجاب میں بین کر دیا. اور اصل میں ورنہ وہ پریشر نہ آتا تو وہ بالکل بین نہ کرتے. صحیح. اچھا محمد بھائی ذرا اس کیس کی طرف آتے ہیں جو ابھی میرے سامنے یہ ان کی ججمنٹ پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی. اس میں ذرا تھوڑا سا اس کا بیک سٹوری بھی بتائیں، کانٹیکسٹ بھی بتائیں کہ یہ کیس 2020 میں فائل ہوا اور پھر آگے جو اس کے معاملات چلے وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا، اس میں جو ریکارڈ کے مطابق جو ججمنٹ میں موجود ہے وہ یہ ہوا کہ اس کے اوپر کمپلینٹس آئیں، جو پرائم منسٹر پورٹل ہے اس کے اوپر کچھ کمپلینٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریفر ہو گئیں پیمرا کو. اور اس بنیاد کے اوپر پیمرا نے یہ ڈیسیجن لیا، انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو
آبجیکشنیبل ہیں, اس کو ختم ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر پہلے ایک دفعہ ہائی کورٹ گیا یہ معاملہ, پھر ہائی کورٹ سے دوبارہ پیمرا کے پاس دوبارہ بھیجا گیا, کیونکہ انہوں نے کوئی نوٹسز نہیں بھیجے تھے. تو اس کے اوپر پیمرا نے پھر ان کو شو کاز نوٹسز بھیجے اے آر وائی کو کہ آپ اس میں سے آبجیکشنیبل جو چیزیں ہیں اس کو آپ ختم کر دیں اور جو اس کا اسکرپٹ ہے اس کو چینج کر دیں. تو لیکن انہوں نے اس کو کنٹینٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں. تو اس کے اوپر پھر پیمرا نے یہ ڈیسیجن دیا سیکشن 27 کے تحت, جو پیمرا کا آرڈیننس ہے اس کے تحت, کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آبجیکشنیبل ہیں, جو اگینسٹ دا ریگولیشنز ہیں, یعنی ولگر ہیں یا اوبسین ہیں یا پھر ڈیسنسی کے مخالفت کے اوپر ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے اس کو, اس کی پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر بین لگا دیا. تو اس پر اے آر وائی جو ہے وہ ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ سے جو ڈیسیجن ہے وہ اے آر وائی کے حق میں آیا. تو اس کے اوپر پھر پیمرا اپیل میں گیا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ نے وہ جو ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا اس کو برقرار رکھا, اور یہ ججمنٹ جو ہے اس ججمنٹ کے ذریعے جو اے آر وائی ہے اس کے حق میں فیصلہ سنایا. صحیح. اور یہ کہا کہ یہ جو ڈرامہ سیریل ہے, یہ جو بین لگایا ہے پیمرا نے, یہ اگینسٹ دا لا ہے. صحیح. تو یہ ججمنٹ آئی. اس ججمنٹ کے دو حصے ہیں. ایک تو حصہ ہے کہ جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس طرح یہ بین اللیگل ہے, یعنی لا کو فالو کرتے ہوئے نہیں لگایا گیا. لیکن اس ججمنٹ کا جو اصل مسئلہ ہے, یعنی اصل جو اس پوائنٹ کو یہ ایڈریس کرتی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جلن ڈرامہ جو ہے اس میں کوئی ایشو ہے یا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو پیمرا کا آرڈیننس ہے اس میں جو کرائٹیریا دیا گیا ہے کہ جس کے تحت آپ کسی ڈرامے کو یا کسی میڈیا کے کوئی بھی ویڈیو ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ بین کر سکتے ہیں, تو اس میں جو الفاظ لکھے ہیں اس کی تشریح کیا ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اوبسین, ڈیسنسی جو ہے, یا اوفینسو ٹو کامنلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈ آف ڈیسنسی, یعنی یہ الفاظ ہیں لا کے, تو اس سے کیا مراد ہے. تو انہوں نے ایک تو اس کے اوپر بحث کی اس ججمنٹ نے کہ کس طرح یہ فیصلہ جو تھا پیمرا کا وہ پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. ایک تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیسیجن دیا گیا ہے پیمرا کا, یہ پہلے ان کو چاہیے تھا کہ کونسل آف کمپلینٹ سے ریکمنڈیشن لیتے, اس کے بعد اس طرح کا کوئی ڈیسیجن دیتے. آرٹیکل 26 میں کونسل آف کمپلینٹس بنائی گئی ہے. خیر ڈائریکٹلی لا میں اس طرح کا کچھ نہیں موجود کہ پہلے کونسل آف کمپلینٹ سے ہی اجازت لی جائے گی اور اس کے بعد پیمرا کو ڈیسیجن دے سکتا ہے, بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ ریکمنڈیشن لے سکتے ہیں, یعنی جو چیئرمین ہے وہ اس سے لے سکتا ہے کونسل آف کمپلینٹس. خیر یہ پریسیڈنٹ جو ہے سپریم کورٹ نے بنا دیا کہ پہلے کونسل آف کمپلینٹس جو ہے وہ ریکمنڈیشن دے گی, تو اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے گا. اچھا, یہ میرے پاس یہاں پہ یہ جو ان کی ججمنٹ ہے وہ پڑھی ہوئی, میں یہاں سے ایک چیز پڑھ دیتا ہوں جو کہ انہوں نے بیان کی ہے کہ ہمیں اس کیس کو کس طرح سے دیکھنا ہے, اینڈ گوئنگ فارورڈ ہمیں جو بھی ایسا کانٹینٹ آتا ہے اس کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے. تو یہ اس کا جو پوائنٹ 24 ہے اس میں لکھتے ہیں کہ جی وی وش ٹو انڈر لائن that the members of the councils of complaints, while applying the constitutional and statutory standards, must always view the media content through the lens of the constitutional value of tolerance. یعنی کہ سادہ اردو میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جب بھی کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے اس کو آپ نے ٹالرنس کی نگاہ سے دیکھنا ہے. تو یہ اب ایک ٹالرنس یعنی برداشت کا ہوگا معاملہ, اس کے تھرو دیکھیں گے. اب آگے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ٹالرنس کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ جی ٹالرنس از این اسینشیل preambular constitutional value that assumes more significance in the context of freedom of expression and right to information. It is a multifaceted concept at its core. Tolerance refers to the ability or willingness to accept and respect. اس کو ذرا انڈر لائن کر لیں کہ ٹالرنس کیا ہے. اٹ از دی ابلٹی اور willingness to accept and respect. کیا رسپیکٹ کرنا ہے آپ نے؟ differences in opinions, beliefs, customs and practices among individuals or groups. This can include differences in race, religion, culture, gender, and wait for it, sexual orientation. اور آگے لکھتے ہیں political ideology and other aspects of human diversity. So اب یہاں پہ جو اصل ایشو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یعنی ایز مسلمز ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو قرآن و سنت کے لینس کے تھرو دیکھا جائے گا. ٹالرنس کا لینس جو ہے وہ قرآن و سنت کے اگر بریکٹ کے اندر آتا ہے تو بسم اللہ ضرور لے لیں, کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں ٹالرنس کے لینس کے تھرو دیکھیں گے تو پھر بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کانٹینٹ آتا ہے آپ کس چیز کو ٹالریٹ کریں گے. کیا ہم لوگ اس بات کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے اور اس کو ٹالریٹ کیا جائے؟
کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اینڈ رسپیکٹ شرک فار ایگزامپل, یا فار ایگزامپل کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے, تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ٹالریٹ کیا جائے گا مثال کے طور پہ؟ اچھا اسی طرح سے کوئی ایسے شر پسند عناصر ہوتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, کیا ان کو ٹالریٹ کیا جائے گا؟ یعنی ٹالرنس کی اگر نگاہ سے ہم نے دیکھنا ہے تو ٹالرنس کوئی بینچ مارک یا اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے. یعنی اصل تو جو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ تو قرآن و سنت ہے. ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. اچھا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے, یعنی جو انہوں نے لکھا ہے نا پریمبل کی یہ ایک پرنسپل ہے. اگر آپ وہ پریمبل میں دیکھیں ٹالرنس جو لکھا ہوا ہے ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹالرنس ایز انونسیٹیڈ بائی اسلام شیل بی آبزرو. یعنی وہ پریمبل میں وہ جو آپ نے ٹالرنس کا لفظ اس ججمنٹ میں یعنی جو لکھا ہوا ہے, یعنی ٹالرنس کا لفظ آپ نے لے لیا, اس کے اگلے 3 الفاظ نہیں لیے. یعنی وہ پریمبل میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ٹالرنس اور سوشل جسٹس وغیرہ وغیرہ اس کو آبزرو کیا جائے گا. کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈفرنٹ ڈیفینیشن کیسے دی ہے انہوں نے تو پھر اپنی ڈیفینیشن دی نا. ٹالرنس کا لفظ لے لیا پریمبل سے اور کہا یہ ہماری بینچ مارک ہے, ٹچ سٹون ہے, اس کے اوپر ہم دیکھیں گے. لیکن وہ ٹالرنس کے اگلے جو الفاظ تھے ایز انونسیٹیڈ بائی اسلام جو پریمبل میں لکھا ہوا ہے, اور وہی والا ٹالرنس انہوں نے یہ اصل میں اگر آپ اس کو ذرا ڈیپلی جائیں اور آپ اسلام کی بنیاد اور اسلام کی روح اور اسلام کے مزاج کو سمجھیں تو ہمارے دین میں ایک کانسیپٹ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا, کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اچھا جب آپ برائی کو دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی تو کیا ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ٹالریٹ کریں؟ ہمارا دین تو کہتا ہے آپ اس کو ہاتھ سے روکیں. جہاں پہ آپ روک سکتے ہیں آپ ہاتھ سے روکیں, اس کو جا کے ٹالریٹ نہیں کریں, ہاتھ سے روکیں. اگر آپ کی استطاعت ہے جیسے کہ پیمرا کی استطاعت ہے تو وہ روک سکتا ہے ہاتھ سے. اچھا اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے والی تو آپ زبان سے اس کو روکیں, زبان سے منع کریں. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو تیسرا جو درجہ ہے جس کے بعد ایمان باقی ہی نہیں رہتا وہ یہ ہے کہ آپ دل میں اس کو برا سمجھیں. ایکسیپٹ اینڈ رسپیکٹ تو نہیں کہا جا رہا کہ جی آپ برائی کو ایکسیپٹ بھی کریں اور رسپیکٹ بھی کریں. اصل میں ڈفرینس جو ہے وہ برائی کی ڈیفینیشن پہ ہے نا ضیاء بھائی, وہ اس چیز کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے جس چیز کو عام زبان میں برائی سمجھا جاتا ہے. یہی ویسے یہ ساری گیم یہی ہے ضیاء بھائی. پچھلے کوئی 10 سالوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں ٹرمینالوجیز جو میرے خیال میں ہمارے لاء میں بھی ایون کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. جیسا ٹالرنس کا محمد بھائی نے بتایا کہ پریمبل میں ہی آگے ڈیفائن کیا گیا کہ کون سی والی ٹالرنس, وہ اسلام والی ٹالرنس. اسی طرح یہ آپ کی جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ان کو گڈ مڈ کر کے ان میں چور دروازوں سے 4 ڈیفینیشن صحیح کریں گے, 5ویں ڈیفینیشن کہیں آگے پیچھے لا کے چپکا دیں گے اور وہ اس کو پاس کرنے کی کوشش جو برائی ہے, برائی کی ڈیفینیشن میں انہوں نے 5 چیزیں جو بتائی ہیں وہ اسی لیے بتائی ہیں تاکہ ان کے لیے اسکیپ ایک راؤٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے. تو ایکچولی تو سارا مدعا جو ہے وہ اس بات پہ آتا ہے کہ جس کو آپ اور میں برائی سمجھتے ہیں وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے, تو اس کو ڈفرینس آف اوپینین سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل سو ہیئر از اے کوسچن, تو برائی کا فیصلہ کون کرے گا کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے؟ ہم اس کا فیصلہ ٹالرنس کے لینس سے کریں گے یا اس کا فیصلہ ہم قرآن و سنت کے لینس سے کریں گے؟ بالکل جس طرح سے کانسٹیٹیوشن میں ہے میرے خیال سے. تو پریمبل بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ اینڈ آل, یہاں پہ کوئی بھی قانون جو ہے ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سننا نہیں ہو سکتا. تو جب کانسٹیٹیوشن خود پریمبل میں یہ بات ڈکلیئر کر رہا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے فرینکلی اسپیکنگ, تو اب آپ جب دیکھتے ہو کہ جی ہم اپنے معاشرے میں اچھائی اور برائی کا تعین کرنا ہے تو ہمارے لیے تو کانسٹیٹیوشن ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کی طرف جانا ہے. ہمیں تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ ٹالرنس کا لینس پہن کے تو آپ دیکھو گے کہ جی اگر یہ چیز معاشرے میں ٹالریٹ کی جا رہی ہے تو آپ بھی ٹالریٹ کریں, اور اگر یہ چیز ٹالریٹ نہیں کی جا رہی تو آپ بھی ٹالریٹ نہ کریں. تو یہ تھوڑا سا ایک پرابلمٹک ہے. آگے ان کی اسی میں پڑھ دیتا ہوں, یہ ہیٹ اسپیچ کے بارے میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ہیٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے, کیونکہ وہ جب فریڈم آف ایکسپریشن کی بات آتی ہے تو وہ یہاں لکھتے ہیں کہ جی لاز اگینسٹ ہیٹ اسپیچ وچ از اے اسپیچ دیٹ انسائٹس وائلنس. اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہیٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے, which is a speech that incites violence, discrimination or hostility towards a particular individual or group based on attributes such as race, religion, ethnicity, gender or sexual orientation. Such laws aim to protect targeted groups وغیرہ وغیرہ وغیرہ. So again یہاں پہ وہ hate speech بھی, اگر آپ مثال کے طور پہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کی سیکشول اورینٹیشن کے خلاف بھی آپ بات کرتے ہیں, یعنی اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کے خلاف وائلنس ہے, وائلنس کی بات نہیں, اسپیچ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, تو ان کے خلاف اگر آپ بات بھی کرتے ہیں تو یہ ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں آتا ہے. سو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ قرآن مجید کے اندر جو قوم لوط کا واقعہ ہے وہ پورا کا پورا ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں آئے گا, کہ آپ جو ہے ایک سیکشول اورینٹیشن جو ہے, جو لوگ ہومو سیکشولز ہیں اور اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں اور اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس چیز کی طرف لوگوں کو بھی یعنی ورغلا رہے ہیں,
ان کے خلاف اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا اور پتھروں کی بارش ہو گئی اور پوری بستی کو الٹا دیا گیا, تو یہ تو اس ڈیفینیشن کے مطابق تو وہ بھی ہیٹ سپیچ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جہاں پہ پنشمنٹس بتائی گئی ہیں ہومو سیکشولز کے لیے کیا ہیں, یا جو اس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, وہ سارا کا سارا یعنی آپ کا جو اسلام کا پرائمری سورسز کی بات کر رہا ہوں, میں ابھی سیکنڈری کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں ابھی اجماع قیاس کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کے پرائمری سورسز آف اسلام کے اندر آپ کو پرابلم ملے گا یہاں سے, کیونکہ آپ نے جو لینز لگا لی ہے وہ ٹالرنس کا لینز ہے, وہ ہیٹ سپیچ کو, یہ ٹپکل کلاسیکل جو لبرل نیریٹو ہے یہ وہ ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ لگتا یہی ہے کہ کسی نے کاپی پیسٹ مارا ہے جو اسٹینڈرڈ ان کے ٹیکسٹ بک جو آپ کو کسی بھی فار ایگزامپل ویسٹرن کنٹری سے مل جاتے ہیں, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ ہم اتنے لکیر کے فقیر نہیں ہو سکتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان کی مشابہت کرو گے جوز اینڈ کرسچنس کی, حتیٰ کہ اگر یہ چھپکلی کے بل میں بھی گھس جائیں گے تو تم بھی وہاں گھس جاؤ گے. تو ہماری جو شرعی عدالت ہے ضیاء بھائی, اس کا پھر اس میں کیا رول ہے؟ مطلب انہوں نے بتایا کہ وہ ہائی کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں گئے, تو معاملہ جو ہے وہ زیادہ ریلیونٹ تو اس سے ہماری شرعی عدالت سے ہونا چاہیے اس کو. اچھا, اس میں یہ ہے نا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیڈرل شریعت کورٹ بنائی گئی ہے اس کا ایک متعین جورسڈکشن ہے, یعنی اسکوپ ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی قانون اگر شریعت سے متصادم ہو تو وہ اس کے اوپر سن سکتی ہے, یا پھر جو کرمنل کیسز ہیں حدود کے, یعنی جہاں پہ قصاص کے, ان کو یہاں سن سکتی ہے. یعنی اس کا جو دائرہ کار ہے وہ ادھر تک محدود ہے. خیر, جو لا کی ڈیفینیشن ہے یعنی آرٹیکل 203D کے اندر جس کے خلاف آپ کوئی بھی کیس فیڈرل شریعت کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں, اس میں یہ ججمنٹ بھی آتی ہے, میری رائے ہے. ابھی تک شاید اس کے وہ پریسیڈنٹ کوئی نہ ہو, کیونکہ یہ بھی ایک لا بنا رہے ہیں, کیس لا بنایا جا رہا ہے. تو اس کے خلاف ایک تو ریویو میں گئے ہوئے ہیں اس وقت 3 پٹیشنز جو ہیں ریویو پٹیشنز وہ پینڈنگ ہے اس کے اوپر. اس کے علاوہ اس کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی جانا چاہیے اور جایا جا سکتا ہے. خیر, اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ فیڈرل شریعت کورٹ جا رہے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش موجود ہے. اور دوسرا یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو سیکشول اورینٹیشن کے خلاف اگر بات کریں گے تو اس کو ہیٹ سپیچ قرار دے دیا. تو اس حساب سے تو ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے بالکل وہ بھی ہیٹ سپیچ ہے, وہ بھی ہیٹ سپیچ ہے. یعنی اس میں جو سیکشن 377 ہے ان نیچرل اوفینسز جتنے ہیں, تو اس پہ تو آپ سزا دیتے ہیں. یعنی آئین اور قانون اپنے آپ کو خود ہیٹ سپیچ کے زمرے میں ڈال رہا ہے, خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کرمنلائز کر رہا ہے. اور اس میں مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ یہ ایپیکس کورٹ کی طرف سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو قانون کا ایک سب سے معتبر ادارہ ہے اور یہ قانون کو انٹرپریٹ کریں گے. اچھا, ایک اور ان کا یہ پوائنٹ نمبر 29 بھی میں پڑھ دیتا ہوں. یہاں پہ یہ obscene اور ولگر کی بھی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ کس کو برا سمجھتے ہیں اور کس کو صحیح سمجھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں دی ایکسپریشنز ان کورٹس obscene, vulgar and ایک اور کوٹیشن ہے offensive to the commonly accepted standards of decency as used in section 27A of the Pembroke Ordinance are actually interconnected. وہ کہہ رہے ہیں یہ 3 ٹرمز جو یوز کی گئی ہیں اب کہ پیمبرا کے آرڈیننس میں کہا گیا کہ جی یہ obscene ہے, ولگر ہے اور offensive ہے ٹو دا commonly accepted standards of decency within society for example. وہ کہہ رہے ہیں یہ تینوں چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں. اونلی اب یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کیا obscene ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں اونلی دیٹ فارم آف ایکسپریشن کین بی said to be obscene or vulgar which is offensive to the commonly accepted standards of decency. ٹھیک ہے, اب یہ ذرا دوبارہ سے اور آرام سے میں پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اونلی that form of an expression can be said to be obscene or vulgar which is offensive to the commonly accepted standard of decency. تو obscene اور vulgar وہی ہے جو کہ عام معاشرے میں obscene اور vulgar مانا جاتا ہے. اگر وہ معاشرے میں obscene اور vulgar نہیں مانا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ thus the commonly accepted standard of decency is in the community is the benchmark to determine whether or not a particular form of expression of one's thought, idea or opinion in a play or drama is obscene or vulgar. So اب یہ خطرناک بات ہے, میری نگاہ میں یہ بہت خطرناک بات ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ thus the in courts commonly accepted standard of decency is the benchmark. یہ وہ معیار ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ برائی کیا ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں وہ معیار اس کا یہ ہے کہ جو commonly accepted چیز بری مانی جا رہی ہے وہ بری ہے اور جو commonly accepted اچھی مانی جا رہی ہے وہ اچھی ہے. تو obscene اور vulgar کا تعین یوں ہوگا. اچھا, اب اس کو ذرا ہم تھوڑا سا مزید ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں. اگر تو یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ کامنلی ایکسیپٹڈ کو لیں گے, تو اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو 1920s اور اس سے بھی پہلے
امریکہ میں سلیوز ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایک پراپر سول وار ہوگی امریکہ کی آپس میں, یعنی وہ لوگ جو سلیوز والے تھے اور جو سلیوز نہیں کرنا چاہتے تھے ان کی آپس میں جنگ ہو گئی, اور وہاں پہ یہ کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ تھا, غلام رکھنا ایک کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ تھا. تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ اس ٹائم پہ اگر یہ لا ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی سلیو رکھنا بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے نازی جرمنی کے اندر ہٹلر جب یہودیوں کی قتل و غارت میں ملوث ہوا تھا تو یہ کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ تھا, ایوری بڈی اگریڈ ود ہم. میڈیکل ڈاکٹرز انوالو تھے لیتھل انجیکشن لگانے میں, نرسز تھیں, جنرلز تھے, آرمی کے سولجرز تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے جو کہ ہٹلر کی سپورٹ کرتے تھے. وہ ہٹلر کو اپنا بہت بڑا ہیرو سمجھتے تھے, اور کہ جی ہٹلر ہمیں جو ہے نا ورلڈ وار 1 میں تو چلو تھوڑی سی باہر پڑ گئی, اب 2 میں جو ہے نا اس نے ہمیں باہر نکالا ہے. دے ور ریئلی سپورٹنگ ہم ان دیٹ. سو اس کا تو مطلب وہ کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ یہی تھا کہ یہودیوں کو مار دو, تو اس ٹائم پہ وہ ٹھیک ہوتا. اینڈ لائک وائز آپ چلتے جاؤ تاریخ کے اندر, اینشنٹ روم میں چلے جائیں جب گلیڈیٹوریل کامبیٹس ہوتے تھے اور لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے تھے اور ان کو لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے مارا جاتا تھا. تو یہ کب سے بینچ مارک کب سے بنا کہ جو کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ ہے اس کو آپ کہیں کہ یہ اصل معیار ہے کسی بھی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا. تو آپ زیادہ دور نہ جائیں, ابھی آج سے 1980s میں تک اگر آپ چلے جائیں تو ہوموسیکشوالٹی جو تھی یہ امریکہ کے اندر ایک گناہ تھا, ایک سن تھی, ہیویلی فراؤنڈ اپون, پیپل ور کنسیڈرڈ ٹو بی سنفل اینڈ بیڈ کیریکٹر والے اگر وہ اس پریکٹس کے اندر انگیج کرتے تھے. آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب وہاں پہ یہ کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ ہے. اب وہاں پہ آپ LGBT پریڈس بھی کرتے ہیں, لوگ اس کے اندر حصہ بھی بنتے ہیں, تو اب وہ کامن ہو گیا. تو کیا ایسا ہوگا پاکستان میں گیون دس کہ کل کو اگر پاکستان کے اندر کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ یہ بن جائے کہ ہم جنس پرستی اوکے ہو گئی ہے, اور اس میں وہ جو شروع میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا وہ لنکڈ ہے اس کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ کے ساتھ, کیونکہ آپ نے کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ کو بنایا بینچ مارک, ادھر سے آپ نے تمام میڈیا کو فل ایکسیس دیا ہوا ہے جو مرضی دکھاؤ, تو آٹومیٹکلی آج کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ یہاں ہے, کل وہ یہاں ہوگا, پرسوں وہ یہاں ہوگا. سوسائٹی آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے, اور یہ تمام کنٹریز میں آپ دیکھ لو جہاں پہ ایون میں آپ کو بتاؤں 1970s میں تقریباً انگلینڈ کے اندر جو ان کا مین ٹی وی چینلز تھے اس کے اوپر الاؤڈ نہیں تھا کہ کوئی مرد اور عورت جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ ایک بیڈ کے اوپر ساتھ بیٹھے ہوئے بھی نظر آئیں. یعنی ایک کامیڈی ہے نا, فار ایگزامپل سٹ کام ہے کوئی, اس سٹ کام میں وہ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے بھی نظر نہیں آئیں گے. ایک وہاں پہ کھڑا ہوگا اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس یا ابھی واش روم سے نکلا ہے, اور ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے, یا ایک جو ہے وہ سو رہا ہے تو ایک جاگا ہوا ہے, یعنی دونوں کو بیڈ پہ بٹھا بھی نہیں سکتے آپ ایک ساتھ. لیکن وہی 70s کی بات ہے, آگے چلتے جائیں تو کیا ہوا, کرتے 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 آج ادھر آپ کھڑے ہیں, اب تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. شوئنگ ہسبینڈ وائف آن سٹنگ آن اے بیڈ ان دیئر روم ہیونگ اے نارمل کانورسیشن ڈرنکنگ اے کپ آف کافی, یعنی اس سین کو دکھانا بھی منع تھا, اور آج اسٹینڈرڈ ان کا کہاں پہنچ گیا. تو جتنا زیادہ آپ میڈیا کو بمبارڈمنٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, لوگ کیا کرتے ہیں, لائف بگنس ٹو امیٹیٹ آرٹ اینڈ آرٹ امیٹیٹس لائف, دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں. سو یہ جو چیز ہے مجھے لگتا ہے تو انتہائی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو بینچ مارک ہے ڈیسنسی کا وہ قرآن و سنت نہیں ہے, وہ کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ ہے لوگوں کے اندر. ایکچولی تو میں تو اس بات کو زیادہ ایک کفریہ بات سمجھتا ہوں. یہ تو انکار ہے, دین کا انکار ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیتے ہیں وہ تم لے لو, اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے منع ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے, اور فحاشی کا اسٹینڈرڈ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیٹ کر دیا, ٹھیک ہے. تو اب اس اسٹینڈرڈ کو جو ہے وہ ہم بدل کے ہم کلیئر کٹ یہ کہہ رہے ہیں, اور میں تو یہ سمجھ نہیں آتی تھا بھائی یہ کس قسم کی ہپوکریسی ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ آپ خود پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے وہ کانسٹیٹیوشن نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور جو بھی قانون یہاں پہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون ہوں گے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کی ڈیٹیل میں جا کے جو ہے وہ پوری فاؤنڈیشن ہی بدل رہے ہیں اور معیار ہی بدل رہے ہیں. تو یہ آپ تو ہر بندے کو لگتا ہے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایکچولی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ وہ اس کے لیے راستہ بنا رہے ہیں. محمد بھائی اس کا بھی یہ کیس ابھی ریویو میں گیا ہوا ہے, اس کی ذرا اگر تھوڑی سی تفصیلات شیئر کر دیں آپ. اچھا, اس کے اوپر پچھلے سال 3 ریویوز جو ہیں وہ فائل ہوئے تھے اس ججمنٹ کے خلاف, تو سپریم کورٹ میں, اس میں ان کے اوپر ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے اس کے اوپر پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے, اور اب اس کے بعد تقریباً 14-15 دن بعد نیکسٹ ڈیٹ ہے. تو اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی ہے, اور اس میں پہلا جو آبجیکشن وہ اٹھایا یہ گیا کہ آپ جن لوگوں نے یہ پٹیشن فائل کیا وہ پارٹیز نہیں ہیں. یعنی اصل میں ہوتا یہ ہے جنرلی کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں ان میں سے جو اگریوڈ ہوتی ہے وہ ریویو کرتی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ
ایز اے پبلک پرسن یا سٹیزن آف پاکستان, ایوری پرسن از اگریوڈ آف دس ججمنٹ. یعنی میں بھی اگریوڈ ہوں, آپ بھی اگریوڈ ہیں اس ججمنٹ کے, کیونکہ اس کا اثر پاکستان کے قانون کے اوپر ہے, پاکستان کے معاشرے کے اوپر ہے. یعنی جس طرح آپ نے سیکشول اورینٹیشن کو ٹالرنس کے اندر شامل کر دیا اور کہا کہ اس کو ٹالریٹ کرنا ہے اور یہ ضروری ہے, اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ کوئی چیز ڈیسنٹ ہے یا نہیں ہے, کوئی چیز ولگر ہے یا نہیں ہے, کوئی چیز یعنی صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ اس سے اگریوڈ ہے. تو اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ ڈیٹ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, انہوں نے یہاں پہ جو ٹالرنس کی جو ڈیفینیشن ہے اور جس کو بڑا کلیئرلی انہوں نے بیان کیا ہے, اگین وہ ہمارے لیے, ہم دوبارہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہر ملک اور قوم اور لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو وہ لوگ ٹالریٹ نہیں کرتے. آپ نے یہاں پہ بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی سیکشول اورینٹیشن کو بھی ٹالریٹ کیا جائے گا. تو دیکھیں, کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے نا, ٹالریٹ تو ہزار چیزیں کی جا سکتی ہیں. یعنی میں ایک اپنے ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہماری کلاس ہو رہی تھی, تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ تو پھر میرا انٹالرنٹ ہونا بھی ٹالریٹ کریں آپ. یعنی یہ پھر ایک پیراڈاکس ہے نا کہ آپ کہتے ہو جی میرا انٹالرنٹ ہونا بھی ٹالریٹ کریں. تو ٹالرنس کی مطلب کوئی لمٹ ہونی چاہیے, کوئی ڈیفائنڈ لائن ہونی چاہیے کہ بھئی یہ ہونے ہوگا. فار ایگزامپل اکثر لوگ ہمیں یہ جو قادیانی مسئلہ ہے اس میں بھی کہتے ہیں جی آپ ان کو ٹالریٹ کر لیں. فار ایگزامپل ٹالریٹ کی سینس میں کر لیں کہ جی ان کو اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں, مان لیں کہ مسلمان ہیں, حالانکہ اس کے اوپر بھی ججمنٹس موجود ہیں, اس کے اوپر بھی سارا امت کا اجماع موجود ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ نہیں, یہ کوئی بندہ بھی اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ جب اسلام کے کچھ بیسک پرنسپلس کو, اصولوں کو ایگری نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دے. اٹ از ناٹ پاسبل. لائک وائز بہت سارے ایسے چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے وہ ٹالریٹ نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے اسٹیٹ کے خلاف اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, اینٹی اسٹیٹ ریٹرک, اینٹی اسٹیٹ قسم کی باتیں نہیں ٹالریٹ کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہمارے سٹیزن ہیں, تمیز سے سٹیزن بن کے رہیں, آپ کون سی حرکتیں کر رہے ہیں یہاں پہ. اسی طرح سے کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس طرح فریڈم آف اسپیچ کی ہم بات کرتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ تو ہے, فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے, لیکن فریڈم آف انسلٹ تو کسی کو نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ جی کوئی آپ کو گالیاں نکال رہا ہے آپ اس کو ٹالریٹ کریں, تو بھی ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہم اس کے اوپر کیسز بھی ہوتے ہیں, اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آتے ہیں. سمپل سی بات ہے, آپ ٹریفک کے قوانین اگر بندے توڑنا شروع کر دیں, کیا پولیس ٹالریٹ کرے گی؟ کیا اگر وہ کہتے ہیں جی آپ ٹالرنس مجھے دکھائیں اور آپ برداشت کریں, میں اگر یہاں پہ انتشار پھیلا رہا ہوں, ڈاکے ڈال رہا ہوں, آپ ٹالریٹ کریں؟ کیونکہ دیکھیں نا, میں بھی تو آپ کا ہی ایک فرد ہوں, میرا بھی تو دل چاہ سکتا ہے. میں بھی, اور وہ جو ٹرم آپ نے بتائی ہے کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ اشارے توڑنا چاہتا ہے. کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ پھر تو ہم تو جی پنڈی بوائے بن جائیں گے. پھر تو یہاں پہ تو کامنلی ایکسیپٹڈ یہ ہے کہ سگنل توڑنا بھی صحیح ہے, اور اسپیڈ بریکر جو ہے وہ کوئی شے ہی نہیں ہوتی. بندہ فاسٹ لین میں چلانا, فاسٹ لین میں چلائیں, بلکہ الٹا بھی چلائیں آپ, جس لین ہر بندہ رانگ ٹرن لے کے آئے. اور ایون یہاں تک کہ ہمارے یہاں پہ اس وقت پاکستانی معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ ہے. بالکل. رشوت دینا کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ ہے. اس کے خلاف آپ جائیں, دیکھیں گورنمنٹ اداروں میں آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے, اس کے خلاف فائل چلتی نہیں ہے. کہتے ہیں فائل کو پہیے لگانا ہے تو تھوڑا سا ذرا چائے پانی تو کرائیں نا. وہ چائے پانی ہمارا کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کے سپریم کورٹ ہے یا آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ عوام کو اسٹینڈرڈز خود بتائے کہ بھئی یہ آپ کے اسٹینڈرڈز ہیں, آپ لوگ اپنے آپ کو ایلیویٹ کریں, یہاں پہنچیں, رادر دین سیئنگ کہ جی جو معاشرہ کرے گا بس ہم بھی وہی کریں گے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اور جب یہ بھی بتا دیں کہ جب کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کا حشر کیا ہوتا ہے. قوم لوط میں بھی تو ایک کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ تھا جس کو وہ فالو کر رہے تھے, پھر ان کا حشر کیا ہوا. یعنی جب آپ اللہ کے ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ پہ نہیں چلو گے تو پھر آپ پہ اللہ کا عذاب آئے گا, اور بڑا تمام انبیاء کے جو فالوورز تھے نا, جتنے بھی ان کے فالوورز تھے, وہ ہمیشہ کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ کے خلاف گئے ہیں. بالکل ایسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام اس لیے نازل ہوا تھا کہ لوگوں کو ٹالریٹ کرنے کے لیے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت, آپ چپ کر کے کہتے ہیں مشرک ہے, مشرک ہی رہیں, وہ لات منات عزا کی عبادتیں ہو رہی ہیں, کعبہ کے اندر 360 بت آپ نے ڈالا ہوا ہے, سب کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کے اندر جہاں پہ اتنی ہاسٹائل سچویشن تھی, کیونکہ آپ نے نہ صرف ان کے دین کو چھیڑا, آپ نے ان کے آباء و اجداد کو بھی چھیڑ دیا, آپ نے ان کے کلچر کو بھی چھیڑ دیا, اور آپ نے ان کے فائنانس کو بھی چھیڑ دیا. یعنی آپ نے جو پاسبل جگہ ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ ٹالریٹیبل چیز نہیں ہے, اور آپ نے اس کی دعوت دی لوگوں کو, حتیٰ کہ آپ کو پتھر بھی کھانے پڑے, آپ نے وہ بھی سہ لیے, سب کچھ کر لیا. کیوں؟ لیکن آپ نے کہا میں اپنی بات نہیں روکوں گا, جو مرضی کر دو. انہوں نے ان کو ٹیمپٹ کیا, تمہیں ہم عورت دے دیتے ہیں, تمہیں پیسہ دے دیتے ہیں, تمہیں یہاں کا سردار بنا دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں, جو مرضی کر لو, میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ابھی لاسٹ کلاس میں نا شیخ ڈاکٹر فضل اللہ کے ساتھ ہو رہی تھی, ایک کتاب پڑھا رہے تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات بتائی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے ہی,
اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ غلامی سے نکل نہیں سکتا. غلامی دو طرح کی ہے, ایک غلامی ہے اللہ تعالیٰ کی غلامی, اور ایک غلامی ہے اس شخص کی جو کہ اللہ کی غلامی سے نکلنا چاہتا ہے, اور اس کے پاس باقی جو آپشنز ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی غلامیاں ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندے کا سٹینڈرڈ ہے, ہر بندے کی اپنی بات ہے. تو اس شخص کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی غلامی کے علاوہ نکل کے کسی اور کی غلامی میں جانا, کیونکہ اتنے زیادہ سٹینڈرڈز ہیں کہ وہ کسی سٹینڈرڈ کو وہ فالو کر ہی نہیں سکتا. تو بہترین سٹینڈرڈ جو فالو کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے, بے شک, جو کہ ہمارا دین ہے. اچھا, اس میں ایک چیز, ویسے یہ جو کامنلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈ اور ڈیسنسی اصل میں لاء کے الفاظ ہیں, یعنی جو پیمرا کا جو آرڈیننس ہے اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں. سیکشن 27 ہے جس کے تحت وہ پابندی لگائی گئی تھی, اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں. یعنی یہ لکھا ہے کہ اگر وہ جو کنٹینٹ ہے وہ گلوری آف اسلام کے مخالف ہے, یا پھر وہ ولگر ہے, یا پھر پورنوگرافک ہے, یا پھر یعنی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یعنی پاکستان کے خلاف ہے, یعنی ٹھیک ہے, یہ سب کچھ لکھ کے اینڈ میں لکھا ہے, اور وچ از وائلنٹ ٹو, یا پھر جو خلاف ہے کامنلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈ آف ڈیسنسی کے. یعنی یہ اس کے ساتھ مشروط نہیں ہے, میں سمجھ گیا, یہ دس از ون آف دی کاز کہ جس کی بنیاد پہ آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن اب اس میں مسئلہ کیا ہے, یہ ججمنٹ میں جو انہوں نے الفاظ لکھے ہیں, یعنی یہ لاء کا جو 3rd 4th سیمسٹر کا بچہ ہے نا, اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر لاء میں او آر اور کا لفظ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, اور اینڈ کا لفظ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اور لکھا ہوا ہے یعنی ولگر, ڈیسنٹ اور فلاں فلاں, اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگا تو وہ بین ہو جائے گا. لیکن اب اس میں انہوں نے کیا کیا ججمنٹ میں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو پہلے دو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں, جبکہ لاء جو ہے وہ بہت کلیئر ہے, اس میں اینڈ کا لفظ نہیں ہے, اس میں یہ ہے اور, یعنی ون آف دی گراؤنڈز ہے. وہ 7-8 گراؤنڈز دی گئی ہیں کہ آپ کسی کو بین کر سکتا ہے اگر پیمرا, تو وہ 7-8 یا 9 جتنی بھی وہ گراؤنڈز دی گئی ہیں ان میں سے ایک گراؤنڈ یہ ہے. تو لیکن اب اس ججمنٹ میں انہوں نے یہ کہا, یعنی سپریم کورٹ نے, انہوں نے کہا نہیں, یہ جو گراؤنڈ ہے نا, یہ والی آخری والی, اس کو یہ پہلی 2 کی شرط ہے. یعنی کوئی چیز ولگر تب تک نہیں ہوگی یا اوبسین تب تک نہیں ہوگی جب تک یہ کامنلی ایکسیپٹیڈ جو اسٹینڈرڈ ہیں ان کے خلاف نہیں ہے وہ چیز. یعنی یہ ایک یعنی انٹرپریٹیشن کا جو بنیادی جو کنسیپٹ ہے, یعنی اس کے خلاف جا کے یہ دیا گیا. خیر, اگر ہم اس کو بھی تسلیم کر لیں, مثال کے طور پہ یہ بات تسلیم کر لیں کہ بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, کیا یہ جو جلن ڈرامہ ہے اس میں جو چیزیں دکھائی گئی ہیں, میں نے تو نہیں دیکھا جو آپ بتا رہے ہیں, تو کیا یہ پاکستان میں کامنلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈز آف ڈیسنسی کے مطابق ہے؟ بالکل بھی نہیں. یعنی اس کو بھی اگر آپ مانیں تب بھی یہ اس کے مطابق بھی نہیں ہے, تب بھی اس کو بین ہونا چاہیے. اور دوسرا, پاکستان میں سیکشول اورینٹیشن جو ہے یہ کامنلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈ آف ڈیسنسی کے مطابق ہے؟ بالکل بھی نہیں. یعنی سیلف کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں, یعنی ججمنٹ کے اندر ہی. تو اس دوسری بات یہ کہ آپ کامنلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈ آپ لیتے کہاں سے ہو؟ آپ کوئی اس کا کوئی کتابچہ آتا ہے, کوئی رسالہ آتا ہے, کوئی پیو کی ریسرچ ہوتی ہے, کہاں سے یہ کامنلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو جی جنرل پلس میں فیل کر رہا ہوں, تو پلس تو یا تو کوئی اس کے اوپر آپ کا کوئی ریسرچ سروے ہونا جو کہ آپ ایک بہت ہی اچھے واسٹ ڈیموگرافک سے آپ لیں, تو پھر آپ کہیں گے جی اس سروے کے مطلب نتیجے میں یہ رزلٹ آ رہے ہیں, اور وہ آنیسٹلی آپ اس کا اظہار بھی کریں, تب جا کے بات بنتی ہے. انہی لوگوں کو اگر آپ یہ کہیں نا کہ کامنلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ عورتیں گھر سنبھالتی ہیں اور مرد روزگار کی, اس پہ ہی آپ پہ تب جائیں گے, کہیں گے نہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کامنلی ایکسیپٹیڈ ہے. تو یہ نہیں, یہ تو ظلم اور زیادتی ہے. تو آئی تھنک ابھی یہ پھر لوگوں کو چاہیے, کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ پہلے بھی لوگوں نے ایکشن لیا, پرائم منسٹر پورٹل پہ جا کے اس کی کمپلینٹ رجسٹر کرائی, تو آئی تھنک لوگ ابھی بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی اس کا آپ نے بتایا تقریباً انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم لیا ہے. سو آئی تھنک ہم لوگ سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں ضرور لوگوں میں بھی اویئرنیس لے کے آئیں. اینڈ وی ہیو ٹو بی ایکٹیو ان ٹرمز آف ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا قانون سازی ہو رہی ہے, کون سے نئے لاز بن رہے ہیں, اور جہاں پہ ہم اپنی ایک پبلک پریشر کریٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں لازمی کرنا چاہیے. تو آئی تھنک سب کے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں. انشاءاللہ آج کے ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں, جو کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ہم کئی مہینوں سے کچھ پروسٹیٹیوشن کے ایکٹیویٹی کو آبزرو کر رہے تھے. ویسے تو بڑے سالوں سے چل رہی ہے, لیکن اب ذرا زور پکڑی تھی. پہلے یہ بحریہ سیوک سینٹر میں کام شروع ہوا, پھر E11 میں شروع ہوا. الحمدللہ اس میں ہم لوگوں نے کچھ میٹنگز میں شرکت بھی کی, کچھ لوکل ریزیڈنٹ کے ساتھ بھی انوالو ہوئے, کچھ آن گراؤنڈ کام کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو یہاں پہ مساج پارلرز اور ہیلتھ سپاز اور اس قسم کے فرنٹ کور کے اندر
اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. تو دانیال بھائی آپ کی طرف میں آؤں گا کہ اس میں جو بھی ابھی تک پیش رفت ہوئی ہے وہ ذرا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی ہاں بھائی, تقریباً 1.5 ماہ پہلے ایک E11 کے جو ریزیڈنٹس تھے ان کا یہ کنسرن تھا کہ E11 کا جو ایریا ہے, E11 F11 F10 کا ایریا, اس میں جو پراسٹیٹیوشن ہے وہ بہت زیادہ ویزیبل ہو گئی ہے. تو اس پہ الحمدللہ تمام مساجد کے جو ائمہ ہیں وہ جمع ہوئے, عام شہری جمع ہوئے, انہوں نے میٹنگز کی اور اس کے نتیجے میں ایک سٹیزن کمیٹی بنی, اصلاحی کمیٹی کہہ لیں آپ اسے, اور میٹنگز میں آپ بھی شرکت کرتے رہے, میں بھی جاتا رہا. تو اس میں پھر یہ طے ہوا کہ ہم بائی ہک اور بائی کروک ان سرگرمیوں کو رکوائیں گے, لیکن ساتھ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے اور ایک پریشر کریٹ کیا جائے گا. اور الحمدللہ اس کا نتیجہ اب آنا شروع ہو گیا. ابھی رستے میں آتے ہوئے میں اور محمد بھائی ڈسکس کر رہے تھے کہ ایز آف ناؤ 400 کے قریب FIR ہو چکی ہیں صرف E11 کے شیشہ سینٹرز اور مثال سینٹرز پہ. اچھا. تو سٹیزنز ایکٹیو ہوئے, انہوں نے جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ایک سٹینڈرڈ پروسیجر فالو کیا. اور وہ سٹینڈرڈ پروسیجر میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو تھا کہ پبلک اویئرنیس, جمعے کے جو خطبات ہیں ان کے اوپر اس میں بات کی گئی. پھر گھر گھر پمفلیٹس پہنچائے گئے کہ اگر آپ, جس میں یہ باتیں لکھی گئیں کہ اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد تو آپ فوری اس نمبر پر اطلاع دیں. پھر جو پلازاز ہیں جہاں پر فلیٹس ہیں ان کے لیے SOPs بنائے گئے, 10 نکاتی 12 نکاتی, کہ آپ مطلب یعنی اگر آپ کسی خواتین کو فلیٹ دے رہے ہیں تو اس میں لڑکے نہیں آئیں گے, بیچلرز کو دے رہے ہیں تو لڑکیاں نہیں آئیں گی, اور اس طرح 2 دن سے کم از کم 2 دن کے لیے آپ اپنا فلیٹ دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو ان کی وجہ سے کافی اثر پڑا اور کافی چیزیں موو کرنا شروع ہوئیں. اور الحمدللہ پھر پبلکلی جو ہے وہ بینرز بھی آویزہ کیے گئے جس کے اوپر احادیث لکھ کے لگائی گئیں اور قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کے ترجمے لکھ کے لگائے گئے, اس سے بھی کافی اثر پڑا. اور اس کے علاوہ پھر نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائی گئی جس کو صرف یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ایک ڈیٹا سارٹ آف کمپائل کرنا شروع کریں. پھر جو بڑے معزز جو اہل علاقہ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ لیٹ سے ایک جگہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو اس کے اونر کو ریچ آؤٹ کر کے اس سے ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ آپ خالی کروائیں, آپ کی بلڈنگ میں یہ کام ہو رہا ہے تو اس کو بند کروائیں آپ. تو بہت سارے لوگ تو ویسے ہی چلے گئے جب ان کو ان کے لینڈ لارڈز نے نوٹسز دیے کہ بھئی ہم نے تو آپ کو ریزیڈینشیل پرپس کے لیے جگہ دی تھی لیکن آپ تو یہاں پر کچھ اور کر رہے ہیں. تو وہاں سے بھی بہت اثر پڑا. پھر اس کے بعد پولیس کو باقاعدہ انوالو کیا گیا. میں یہاں پر نام لینا چاہوں گا, سب انسپیکٹر ہیں خورم, انہوں نے بہت زیادہ اس پہ وہ تو بلکہ آئے اور انہوں نے کیونکہ جب پولیس اچھا کام کرتی ہے تو ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے میرے خیال میں. تو ویسے تو ہم ہمیشہ تنقید کرتے ہی ہیں بری چیزوں کی, لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کمیٹی کو بھی انوالو کیا, عام شہریوں کو اور بالخصوص ائمہ کرام کو انہوں نے آن بورڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم ان کے خلاف ایکشن کریں گے. اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جب ایکشن ہوتا ہے پولیس کا تو وقتی طور پہ وہ کچھ جگہیں بند ہو جاتی ہیں لیکن بعد میں دوبارہ ہم دیکھتے ہیں روٹین میں آہستہ آہستہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور کام دوبارہ چالو ہو جاتا ہے. اس بار انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آن بورڈ آئیں, ہم بند کروائیں گے اور جو کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو انشور کرے گی کہ اب یہ دوبارہ نہ ہو, اور اگر ہوتا ہے تو وہ دوبارہ پولیس کو انفارم کرے. تو الحمدللہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا 400 کے قریب FIR دے چکے ہیں وہ, اور یقیناً اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی ان کو بلو پڑے گی. اور ایک ویسے لیکن اب میری SSP آپریشنز جو ہیں اسلام آباد, ان کے آفس میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی پولیس کے, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب وہ E11 اور F11 سے چھوڑ کے نا کہ کہتے ہیں ادھر باقی ایریاز بالخصوص گلبرگ کی طرف اچھا انہوں نے رخ کر دیا. میں کہا کوئی نہیں, ہمارا رخ بھی اب گلبرگ کی طرف ہے انشاءاللہ. جی بالکل, آئی تھنک یہ بہت اچھی ایک ایگزامپل ہے, اور آئی تھنک جو بھی ہمارے لوگ بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ دیکھیں اگر ہم لوگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. صرف لوگوں کو آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ مل کے جو بھی مختلف لوگ ہیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں, اپنے ڈرائنگ روم سے باہر نکلیں, آپس میں اپنے کمیونٹی میں اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی کو موبلائز کریں, علماء کا ساتھ لیں, یقین کریں کہ اینی تھنگ از پاسبل. اور جب اس میں کہیں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوئی غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام کیا ہو. بالکل ایز پر لا چل رہے ہیں, بالکل اخلاقیات کے دائرے پہ چل رہے ہیں. کسی نے ایسا نہیں کیا کہ یار یہ گھر ہے اس میں ایلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو کوئی
ایک ہوتا ہے نا جتھا بنا کے آپ جا کے دروازہ نوک کرنے لگ جائیں, یہ تک نہیں کیا. حالانکہ اس میں بھی کرنے میں کوئی بات نہیں ہے, اگر ان کو شرم نہیں آ رہی, وہ ایک اتنا برا کام, لاؤڈ میوزک لگایا ہوا ہے اور باقاعدہ ویزیبلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں جنہوں نے عجیب سی ڈریسنگ کی ہوئی ہے, اور آپ کے محلے میں اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ جا کے پوچھیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم. لیکن حتیٰ کہ یہاں پر ہم نے یہ بھی نہیں کیا, سمپلی بس یہ کیا کہ بس رپورٹ کیا ایک طرح سے. اور ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ایک بہترین مثال انہوں نے قائم کیا ہے. اور اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ ایک بار جب انیشیٹو لیا تو نظر آیا باقاعدہ کہ کس طرح اللہ نے کام کو آسان کر دیا. یہ بس ایسا ہی تھا کہ ہم نے بس ڈیسیجن لینا تھا اور اس کے بعد اللہ کی مدد آ گئی اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا خود بخود سالو ہونے لگی. یعنی خلاصہ کلام یہ کہ آپ لوگوں نے اپنے محلوں میں یہ چیز ٹالریٹ نہیں کی, ٹھیک ہے نا, ٹالریٹ نہیں کی, اور آپ نے اس کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر سٹیزنز نے ایک موومنٹ چلائی. اور بالکل اسی طرح ہی فار ایگزامپل اگر آپ کی گلی میں محلے میں کوئی ڈرگ ڈیلر ہے, اس کو بھی پتہ ٹالریٹ نہیں کرتا اور کہتا ہے بھائی یہ ایک غیر قانونی بھی چیز ہے, غیر شرعی بھی ہے, ہمارے محلے میں کیوں ہو رہی ہے, تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ذرا بندہ تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے کہ بھائی جان اپنا کام تو کریں آپ. اور اس میں پوری کمیونٹی کا ایک بڑا ایکٹیو رول ہے جو کہ پلے ہوتا ہے اس کے اندر. یہ تو اگر ٹالریٹ کر لیتے تو یہ کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ بن جانا تھا کچھ ہی عرصے میں. صحیح بات, پھر تو وہ جسٹیفائی ہو جاتا. اور پھر ایک ٹائم آتا کہ جب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو عام سی بات ہے ہر گلی محلے میں چل رہا ہے. اور ضیاء بھائی کچھ اور چیزیں بھی میں لفظ استعمال کروں گا کہ کس طرح کی خباستیں ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو گئی ہیں. ابھی اگین ہم رستے میں آ رہے تھے, محمد بھائی بتا رہے تھے کیونکہ یہ بھی اس میں انوالوڈ ہیں, تو کل پرسوں کسی گیسٹ ہاؤس فارم ہاؤس پہ ریڈ ہوا اور اس میں یورپین نسل کے ٹرانسجینڈرز نکلے. نہ کریں, اچھا جرمنز اور اس یورپین نسل کے سنا ہے کچھ ٹرانسجینڈرز یہاں سے برآمد ہوئے ادھر اسلام آباد سے آپ کے, اور کوئی بہت ہائی لیول پارٹی چل رہی تھی اور اس میں یہ حرکتیں ہو رہی تھی. اور یہ ریڈ کس نے کیا؟ پولیس نے, کمیٹی کے آئیڈینٹیفائی کرنے پہ پولیس نے ریڈ کیا. فارم ہاؤس کس لوکیشن میں تھا؟ نہیں گیسٹ ہاؤس غالباً, گیسٹ ہاؤس 11 میں. اصل میں تو ضیاء بھائی بات یہ ہے کہ باطل جو ہے نا اٹس باؤنڈ ٹو پیرش. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ نا اکثر باطل کے خلاف کچھ کر نہیں پاتے. کچھ قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم بڑے اپولوجیٹک مسلمان بن چکے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, ہم اپنے اسلام کو اون نہیں کرتے, نہ ہی اپنی آئیڈینٹی کو اون کرتا ہے. یہ ایک مثال ہمارے سامنے ہے جہاں چند لوگوں نے مل کے ایک ایسی چیز جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, فحاشی کا ایک ایسی پریکٹس جس کے بارے میں کوئی مسئلے مسائل ہی نہیں ہے, سارے اکٹھے ہوئے اس بات پہ اور تھوڑی سی ایفرٹ کی, پولیس کا ادارہ بھی ساتھ ملا اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی. سو اے لاٹ آف ٹائمز, ایکچولی میجورٹی آف دا ٹائمز ہماری ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم باہر نکلیں. بے شک. اچھا, یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک بات کی کہ آپ نے کہا کہ فحاشی وہ چیز ہے جس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ کچھ علماء مل کر پیمرا کے پاس گئے تھے اور انہوں نے, اور یہ مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے, اور انہوں نے اس ٹائم پہ یہی کہا تھا کہ بھئی ہمارا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ڈراموں میں وہ فحش ہے, اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہر بندے کی ڈیفینیشن اپنی اپنی ہوتی ہے. سو کہنے کا یہ یعنی کہ ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہر بندے کی ڈیفینیشن اپنی اپنی ہوتی ہے. دا پوائنٹ از اگین آپ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہو اور آپ کو علماء تمام مکاتب فکر کے, سنی شیعہ جو بھی آپ مکتبہ فکر سوچ سکتے ہیں وہ موجود تھے, اور ان سب نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ٹی وی پہ آ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں آ رہا, بہت ساری آبجیکٹیبل چیزیں ہیں, آپ ان کو تو کم از کم بند کریں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہر بندے کی ڈیفینیشن اپنی. حالانکہ اگین ہم واپس جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی طرف, پریمبل سیکشن کی طرف, اور وہاں پہ تو کلیئر ہے کہ جی قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اب سارے علماء بھی سیم پیج پہ آ گئے ہیں, تب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور مسئلہ پھر کچھ اور ہے, یعنی کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ اصل میں بات نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ بات جو ابھی آپ نے مینشن کی, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے لیول پہ جو بھی رول پلے کر سکتے ہیں, فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی تمہاری استطاعت ہے وہ تو کرو نا. اور یقین کریں ہم لوگ اپنی پاور کو نہیں سمجھتے, ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کوئی پاور نہیں ہے, ہماری کوئی نہیں ہے, نہیں یار بس حکومت نے کر دیا آپ بیٹھ جاؤ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ لوگ اکٹھے ہو کے کسی بھی چیز کے اوپر اپنے لوکل ایریا کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کوئی ایک اچھی سویلائزڈ قسم کی موومنٹ کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی اس کے ریپریکشنز ہوتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک اور اس کی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, چونکہ ہم پولیس کی کچھ اچھائیاں کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ مجھے پولیس نے روکا, ٹھیک ہے, غلط چیز پہ روکا, تھانے لے گئے. اچھا میں وہاں پہ چلا گیا, آگے گئے تو آگے پولیس کے کچھ افراد تھے جو میرے فینس نکل آئے.
انہوں نے کہا ان کو کدھر لے کے آ گئے, انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ یہ معاملہ. اچھا میں نے کہا انہوں نے وہ پکچر سے کہ وہیں سارا کچھ ہوا, بہت پیار سے محبت سے انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا, کیونکہ وہ جو کبھی کبھار ہوتا ہے نا کسی کا موڈ بن رہا ہوتا ہے ذرا تھوڑے بہت پیسے کمانے کا, تو وہ کوئی ایشو بنا لیتے ہیں کہ جی یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے. تو میں بھی شرافت سے چلا گیا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے ایشو, میں نے کہا میں حاضر ہوں آپ کے پاس جو بھی آپ کے لیے جو ہے نا پرابلمس کہہ رہے ہو. تو اندر سے وہ لوگ نکل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ سر ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہم آپ کو فالو کرتے ہیں, اور مجھے بعد میں بھی ان میں سے مطلب کئی انہوں نے رابطہ بھی کیا, سلام دعا بھی رکھی. سو آئی کوڈ سی کہ الحمدللہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر محکمے میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود بڑے تنگ آئے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ان کو نا تھوڑا سا پش چاہیے ہوتا ہے, تھوڑا سا پش چاہیے ہوتا ہے کہ یار آپ ہمیں تھوڑا سا سہارا دینا, ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں, کیونکہ ہم کہیں گے جی عوام کی طرف سے پریشر بہت آ رہا ہے تو ہم اس کی بیسس پر ایکشن لیں گے. ایون مختلف گورنمنٹ باڈیز ایسی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے ایکشن کروانا ہے پلیز ہمیں ای میل کریں, پلیز ہمیں کوئی ڈاکیومنٹ بھیجیں, کوئی ہمیں خط بھیجیں, ہم اس کو بیس بنا کر پھر کارروائی کریں گے انشاءاللہ. لیکن بغیر وجہ سے یعنی سو موٹو ایکشن ہم نہیں لے سکتے, آپ ہمیں کہیں گے تو ہم کریں کیا. ہاں یہ تو ہماری جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ پورا سسٹم ڈیزائنڈ ہی بلکہ اسی طرح ہے کہ مثلا میرے گھر چوری ہوگی, اگر میں نہیں بتاتا پولیس کو تو پولیس کچھ نہیں کرے گی. یہ ہمارا سسٹم ایسا ہے. لیکن ہمارا جو اسلامی سسٹم ہے وہ تو اس حد تک آئیڈیل تھا کہ جیسے حضرت عمر کے دور میں وہ خلیفہ گلیوں کے چکر لگاتا تھا کہ یار تم لوگ بتاؤ کوئی مسئلہ ہے, وہ خود جا کے پوچھتے تھے. یہاں پر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ پوچھیں نہیں گی کبھی بھی آپ سے کہ یار آپ کو کوئی مسئلہ ہے, بلکہ آپ کو خود بتانا پڑے گا کہ یار یہ مسئلہ ہے, اور جب آپ بتائیں گے تو انشاءاللہ ایکشن ہوگا. بالکل. اچھا سو اسی ریڈ کی بات کرتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ایک ریڈ یہاں پہ بھی اچھی بات ہے الحمدللہ پولیس نے کیا. ایک اور ریڈ جی کراچی میں ہوا جی, کورنگی میں ہیلوین پارٹی ہو رہی تھی جی وہاں پہ. اب کورنگی جیسی جگہ پر ہیلوین پارٹی یعنی سمجھ سے باہر ہے. کوئی انگریز آئے ہوں گے باہر سے؟ نہیں انگریز نہیں تھے, لوکل ہی تھے, سب لوکل ہی تھے, امپورٹڈ کوئی بھی نہیں تھا. بٹ بڑی عجیب بات تھی کہ کورنگی جیسی جگہ پر بھی جو ہے ہیلوین پارٹی ہوئی, یعنی یہاں تک کلچر جو ہے نا وہ انفلٹریٹ کر گیا. اور پھر اس کا ویڈیو بھی ہے, ہم انشاءاللہ دکھا دیتے ہیں. ایسے ایسے عجیب و غریب لباسوں میں لوگ وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک تھوڑی سی خوشائن بات تھی کہ جی چلے کسی نے کم از کم ایکشن تو لیا. لیکن بہرحال کیسے یہ ہمارا کلچر بن گیا ہیلوین, کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر ہیلوین کوئی شے ہو سکتی ہے. بٹ دیکھیں اب دیکھیں نا, ہولی ہوگی, ہیلوین ہوگی, اور اس طرح کی چیزیں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اور بالخصوص یہ جو آپ کے ایلیٹ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں ان میں تو یہ کافی عرصے سے ایک نارم بنا ہوا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ایلیٹ کلاس ایک چیز کو اڈاپٹ کرتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے. تو یہ ہیلوین تو اب وہی بات ہے کہ ہم حیران ہو رہے ہیں کہ کورنگی میں کہاں سے ہو گئی. تو ظاہر سی بات ہے یہ شروع ہوئی ہوگی ڈیفینس کے علاقوں میں پہلے 8-12 سال پہلے, اور پھر وہ کورنگی والوں نے ڈیفینس والوں کو کاپی کیا ہوگا. اور اب آپ کو تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. کو کیا کاپی کرنا ہے دانیال بھائی, آج کل تو ہر بندہ موبائل فون اور نیٹ فلکس اور چیزیں دیکھتا ہے, تو یہ کلچر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہاں سے آ رہا ہے. بس اس میں ہماری بھی بہت زیادہ کمزوریاں ہیں کہ ہم ایک چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا, گلوریفائی کرتے ہیں, اور وہ آج تک ہم وہ ذہنی غلامی سے باہر نہیں نکل سکے. اور ایک یہ بہت بڑا ریزن ہے. دوسرا یہ کہ اس مسئلے کو مزید ورس بنایا ہے ہماری اس چیز نے کہ ہمارا ایک ڈسکنیکٹ ہے. ہماری جو ہسٹری ہے نا اور ہماری جو بنیادی احساس ہے وہ نہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, نہ تعلیمی اداروں میں پڑھایا جاتا ہے. تعلیمی اداروں میں آپ کو ماڈرن ہسٹری تو پڑھائی جائے گی یا اوور آل ایک ہسٹری پڑھائی جائے گی کہ الیگزینڈر کون تھا اور نیپولین کون تھا اور ورلڈ وار 1 کیوں ہوئی 2 کیوں ہوئی. لیکن آپ کو بالکل جو ہے نا, حالانکہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے, مسلمانوں کے بچے ہیں, ان کو بتانا چاہیے ہمیں کہ بھئی ہماری ہسٹری ہے اور آج جو ہمارے پاس دین پہنچا ہے یہ کس طرح پہنچا ہے, کن حالات سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے. تو یہ چیزیں یہ بیک گراؤنڈ میں بالکل کانٹیکسٹ ہوتا نہیں ہے لوگوں کو. اسی طرح یہ ہیلووین ہے, اگر چلو ٹھیک ہے آپ منا رہے ہو, تو اگر جو منانے والے ہیں اگر آپ ان سے پوچھو کہ کیوں منا رہے ہو تو ان کو نہیں پتا ہوگا کسی بیسس کیا ہے. شاید اگر آپ ان کو ان کی بیسس بتا دیں. اور اسی طرح جیسا ہولی منا رہے ہوتے ہیں, قائدہ یونیورسٹی میں ہر سال ہولی منائی جاتی ہے, تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یا ان کو بتائیں بلکہ سوری کہ یہ ہولی تو ہندو اس لیے بناتے ہیں جی, تو تم کس لیے بنا رہے ہو, تو میرے خیال میں جب ان کو پتہ لگ جائے گا تو پھر نیکسٹ ٹائم وہ ہولی نہیں منائیں گے. تو اکثر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. جی ہاں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اگنورنس کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. اور اگین اس میں بھی جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک ہیڈونزم کا کلچر آ گیا نا کہ کیوں کر رہے ہو, مزہ آتا ہے جی اس لیے کر رہے ہیں. مزے کے چکر میں ہیلووین بھی ہو رہی ہے, ہولی جی مزے کا ایونٹ ہے, مزہ آتا ہے, اچھلتے ہیں, ناچتے گاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو وہ جو مزے کے چکر میں نا ہم دھجیاں بکھیر دیتے ہیں اپنی دینی اقدار کی بھی,
اور اپنی اخلاقی اقدار کی بھی, اور معاشرے کو بالکل تباہی کے دہانے پر لے گئے ہم. اچھا یہ دیکھیں ویسے جو ہیلووین کی جو ہسٹری ہے وہ یہ برٹن اور آئرلینڈ کے اندر نا میڈیول ٹائمز میں یہ اس بلکہ اس سے بھی پہلے یہ پریکٹس ہوتا تھا, اور یہ اس کا تعلق ہمیشہ سے وچ کرافٹ اور میجک اور ایول اسپرٹس اور اس کے ساتھ رہا ہے. اب سوچیں اتنا پرانا فیسٹیول جو ہے وہ آج بھی 2024 میں فالو ہو رہا ہے. تو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی اٹ واز دا ٹائم ٹو پلیکیٹ دا سپر نیچرل پاورز کنٹرولنگ دا پروسیسز آف نیچر. ان ایڈیشن ہیلووین واز تھاٹ ٹو بی دا موسٹ فیوریبل ٹائم فار ڈیونیشنز کنسرننگ میرج, لک, ہیلتھ اینڈ ڈیتھ. اور اب آگے سنیں, اٹ واز دا اونلی ڈے آن وچ دا ہیلپ آف دا ڈیول واز انووکڈ فار سچ پرپسز. یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا بتا رہا ہے کہ ہیلووین کیا ہے, کہ جس دن شیطان کو پکارا جاتا تھا, شیطان کو بلایا جاتا تھا کہ تم ہماری آرزوئیں جو ہیں وہ قبول کرو. اور دیکھیں کس طرح سے وہ جو میں نے شروع میں بھی ابھی حدیث بتائی تھی کہ نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کی ایسے پیروی کرو گے کہ اگر وہ چھپکلی کے بل میں بھی گھسیں گے تم بھی وہاں گھس جاؤ گے. تو اب ہمیں نہیں غرض کہ بھئی ہم کوئی ایونٹ بنا رہے ہیں, کوئی فیسٹیول منا رہے ہیں, اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, بس گورا کر رہا ہے, ہم نے بھی کرنا ہے. وہاں سے چیز آئی ہے, آنکھیں بند کرو اور کرو, بھول جاؤ کہ تمہاری اپنی تراث کیا ہے, تمہاری اپنی لیگیسی کیا ہے, تمہاری اپنی ہسٹری کیا ہے, تمہارا اپنا کلچر, ٹریڈیشن, ویلیوز کیا ہیں, سب چھوڑ دو. گورے نے کہہ دیا بس ہم نے کر لیا. اور جس طرح آپ نے بھی کہا لی کہ وہ اب تو سوشل میڈیا کے تھرو ایوری تھنگ از دیئر, اور آج لوگ ٹک ٹاک اور ان چیزوں کے چکروں میں جو ہے نا وہ کچھ بھی کر دیں گے. بس ایک جو اسٹوری ڈالنی ہے, ریل ڈالنی ہے, کوئی بھی پارٹی تھرو کر دیں گے جسٹ ٹو ہیو فن وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہمارا دین ہمیں باؤنڈریز بتاتا ہے کہ اگر آپ نے فن بھی کرنا ہے تو وہ کن دائرے کے اندر کرنا ہے آپ نے, اور اس دائرے سے کبھی بھی آپ باہر نہیں جا سکتے. لیٹ الون یہ کہ آپ کفریہ اور شرکیہ قسم کی ایکٹیویٹی کا حصہ بنیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو, اللہ بہتر جانتا ہے, ہر بندے کی اپنی نیت اور اپنے اعمال ہوتے ہیں, لیکن شاید کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی حرکت کرتا ہے اور وہ اس کو جہنم میں بھیج دیتی ہے, ایسے ہی. اور ایک کبھی اچھا کام ایسا کر لیتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ سرزد ہوگی ہو ان تمام چکروں کے اندر جس نے ہماری آخرت کو داؤ پہ لگا دیا. اصل میں جب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اصل میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اب یہ جو ڈیفینیشن آپ نے پڑھی ہے کہ جی ڈیول کو انووک کیا جاتا ہے, اس کو پکارتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اب یعنی میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں جو لوگ ہیلووین مناتے ہیں پاکستان میں, ان میں اگر آپ یہ بتائیں تو 99.99% لوگ توبہ کر لیں گے, سے ان کو یہ بات نہیں پتہ. تو اس میں دیکھیں, لیکن اگین ان کا ریزن ہوتا ہے کہ جی مزہ آتا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں. تو مزے والے جو لوگ مزے لینے کے چکروں میں سب کچھ کرتے ہیں, ان کو بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ مزہ کچھ دیر کا ہوتا ہے اور وہ کچھ دیر بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو اس کے ساتھ جو اٹیچڈ گناہ ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ آپ کو آپ کی قبر تک فالو کرتا ہے, آپ کی آخرت تک فالو کرتا ہے. تو لہٰذا سے مزے کے چکر میں اگر ہر چیز کرنی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھا کریں, اس مزے کے لیے جس عمل میں میں مبتلا ہو رہا ہوں وہ میرے اعمال میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور وہ میری قبر تک میرے ساتھ جائیں گے. تو اگر یہ سوچ ذہن میں بیٹھ جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم بہت ساری چیزوں کو نا سیریس لینا شروع کر دیں, اور محض مزہ آ رہا ہے, دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, تو ان چیزوں پر ہم الٹیمیٹلی جو پرابلم ہے وہ تو ہماری سوسائٹی میں دین سے دوری کا ہی ہے. ضیاء بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ شیطان کو ریلیجس اسکرپچر میں, قرآن و حدیث میں اتنا زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ فاتخذوہ عدوا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تمہیں جو وسوسے آتے ہیں. جتنی گمراہی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ شیطان جو ہے وہ 24 گھنٹے ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ ہماری جتنی فاؤنڈیشن دین کے ساتھ ویک ہوگی ضیاء بھائی, اتنا ہی زیادہ لوگ جو ہے وہ شیطان کی پیروی کریں گے. اور ایکچولی دس از واٹ از ہیپننگ ان آور سوسائٹی, کہ لوگ ان نوئنگلی وہ اپنی ومز کی پیروی کر رہے ہیں, اینڈ میجورٹی آف پیپل ڈونٹ ایکچولی نو کہ اس کی سنگینی جو ہے وہ کیا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ اگنورینس کی وجہ سے کر رہے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کی, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کم از کم مطلب یہ ہے کہ جو کسی کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی کی طرح کا اس کا انجام ہوگا, اسی کی طرح کا اس کا حساب کتاب ہوگا. ورنہ جو ظاہری مطلب ہے اسٹریٹ فارورڈ وہ یہ ہے کہ وہ ان کی طرح کافر ہو چکا ہے.
یعنی کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ نہیں کہ وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہوتا ہے. یعنی یہ مشابہت کا تعلق ہے ان کے ریلیجس فیسٹیولز میں. اینڈ ہیلووین جو ہے یہ ان کا ایک ریلیجس فیسٹیول ہے جو ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہو رہا, ہمیں شاید اپنی نادانی میں یا اپنی اس نائیو ہونے میں یا اپنی اگنورنس میں ہم لوگ وہ چیزیں کر جاتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اصل میں ہم کیا چیز کر رہے ہیں. ہم ایک پیگنز کا ریلیجس فیسٹیول جو کہ آلموسٹ سیٹن ورشپنگ فیسٹیول ہے اس کو ہم منا رہے ہوتے ہیں, اور اس کی پوری تھیم ہی آپ کو پتہ ہے وہ ایول اسپرٹس اور وہ ڈراؤنے چیزوں کے ساتھ اس کو منسلک کیا جاتا ہے. وہ پوری تھیم ہی ایسی ہے, کسی کو تھوڑا سا شک نہیں پڑا کہ بھئی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, بس جو بھی کچھ ویسے آ رہا ہے ہم فالو کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری پوزیسو اباؤٹ دا مسلم آئیڈینٹی. ہی واز ویری پوزیسو, ہی ریئلی اونڈ اٹ. اگر کسی صحابی سے اننوئنگلی کوئی ایسی چیز ہو جاتی جو کہ اسلامی شعار کے مخالف ہوا کرتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہوا کرتا تھا. ایز لٹل ایز کوئی ایسی چادر لے لی جس کا رنگ شاید کسی اور مذہب کے ریچول سے ملتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ غصے کا اظہار کیا, یو نو, اینڈ دیر آر ادر سچ ایگزامپلز ایز ویل. تو یہ وہی آئیڈینٹی تو ہے جو جس کے بارے میں ہمیں بھی پوزیسو ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. اس میں ایک مسئلہ جو ہے نا وہ میٹیریلزم کا ہے. یعنی آج کے دور میں ہمارا سارا ایجوکیشن سسٹم وہ ہمیں میٹیریلسٹ بناتا ہے. ہم آج اگر دیکھیں مثال کے طور پہ آج کل کچھ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر. جی تو خیر اب ہمیں بھی لوگ موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں. تو خیر جو موٹیویشنل اسپیکر مثال کے طور پہ کوئی ہے تو اس کے پاس سب سے زیادہ بیچنے والی جو چیز ہے نا وہ کیا ہوگی, یعنی وہ کہے گا کہ سکسیس کیا ہے, وہ کہے گا جی بل گیٹس یہ ہے, کیا کہے گا ایلن مسک یہ ہے, اور یہ ایسے کیسے بنا, اس نے یہ کچھ کیا. یعنی میٹیریلزم پورا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ میٹیریلسٹ بن گیا. سکسیس کی ڈیفینیشن بھی ڈفرینٹ ہے. ہیونگ اے لاٹ آف منی از ایکچولی سکسیس. ہاں یہ سکسیس ہے. اب وہ اس کے اوپر وہ دیکھتے ہیں جی ویسٹ کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ہاں وہ کامیاب ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ کامیاب ہیں تو ہم بھی ان جیسا بنیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اور قرآن اس کو ایڈریس کرتا ہے بہت, یعنی ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور کے بارے میں ہی ہے. یعنی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کہتے ہیں کہ تم جو کافروں کے شہروں میں جو چکا چوند ہے, جو رونقیں ہیں, ان کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑنا. کیونکہ کئی جگہ ہے یہ موضوع, متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. یہ تو تھوڑی سی متاع ختم ہو جانی ہے, بعد میں ان کے لیے آگ ہے جہنم ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا. یعنی جگہ جگہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو جو کچھ ہم نے رونقیں دی ہیں نا زندگی کی, ان کی طرف دیکھنا بھی نہ. لا تعدوا عیناک عنہم, یعنی یہاں تک منع کیا. اور ہم لوگ یعنی اپنی ساری موٹیویشن وہاں سے لے لیں. یعنی وہ لوگ یعنی ان کے پاس یہ وہ کہتے ہیں جی گول کیا ہے جی یو کے جیسا, لندن جیسا بنانا ہے پاکستان کو, یعنی اسلام آباد کو, یا اس جیسا بننا ہے. یعنی قرآن اس کو ایڈریس کرتا ہے باقاعدہ, اور وہ کہتا ہے کہ اس کو دیکھ کے دھوکے میں نہ ڈالنا. یہ تو ہم نے ان کو آزمانے کے لیے ان کو یہ دی ہیں. بے شک. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ان کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں, ان کو سکسیزفل تسلیم کر لیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے ادھر سے جو کچھ آتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا یہ اس وجہ سے یہ سکسیزفل ہیں کیونکہ انہوں نے یہ قدریں جو ہیں یہ آزمائی. حالانکہ میں سوچتا ہوں کہ اگر کاپی کرنا ہی تھا تو ان کی یہ سڑکیں انفراسٹرکچر کاپی کیوں کی ہے. انہوں نے جو ہماری چیزیں کاپی کی ہیں, ہمارے دین کی آنیسٹی ہوگی, پنکچویلٹی ہوگی, اور اس طرح کی 1000 چیزیں ہیں, موسٹلی کرپشن فری اینڈ وٹ ناٹ, وہ چیزیں ہم نے کیوں نہیں کاپی کی؟ ویلیوز سے کیوں نہیں ہم نے اسٹارٹ کیا؟ ہم نے سڑکوں سے کیوں اسٹارٹ کیا؟ نہیں, ہم نے سڑکوں سے بھی کرتے تو اچھی بات ہوتی. مسئلہ یہ کہ ہم نے ان کے پارٹی کلچر کو, ہاں پرابلی یعنی آپ ان کے جیسے پل بنا لیتے, ان جیسی فیکٹریاں لگا لیتے, کم از کم ہاں چاہے یہی کر لیتے, ہاں یہ کر لیں, ان جیسی یونیورسٹیاں بنا دیتے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ان جیسی پارٹیاں کرنا شروع کر دی, اور تو کچھ اور مذہب پہ یلغار شروع کر دی, اور یو نو ڈفرنٹ ازمز اینڈ اسکزمز کو سپورٹ کرنا. اچھا, اسی سے ایک میرے سامنے ایک گزرا ایک انٹرویو پیس تھا. یہ ایک ایکٹر ہیں فہد مصطفیٰ, اور ان کا آج کل بڑے مشہور ہوئے ہیں. ان کا ایک کوٹ ہے جو کسی نے شیئر کیا کہ وہ کہتے ہیں آئی ایم ون آف اللہ سبحانہ تعالیٰز فیوریٹ پیپل. کہہ رہے ہیں آئی ایم ون آف اللہ سبحانہ تعالیٰز فیوریٹ پیپل. ہی گیو می. اچھا دیکھیں, اللہ تعالیٰ اچھی بات ہے, اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے. آپ کہتے ہو میں اللہ کا فیوریٹ ہوں, ٹھیک ہے, بٹ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال اصل میں یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ون آف اللہ سبحانہ تعالیٰز فیوریٹ پیپل. ہی گیو می میجر سکسیس وین آئی واز 20, دین ان مائی 30s اینڈ ناؤ ان مائی 40s. آئی ہیو بن گیون میجر سکسیس. اچھا, اب یہ ایکٹر ہیں, اداکار ہیں, اور ریسنٹلی کچھ ڈراموں شاموں میں بھی آ رہے تھے. وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر بندہ, اب یہ 2 پوائنٹس ہیں جن کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میں
مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا میں اللہ کے فیوریٹس میں سے ہوں, کیونکہ میں ہوں تو بہت گناہ گار لیکن میں اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہوں, یا میں ہمیشہ کسی یتیم کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا, میں کسی مسکین کو اپنے سے دور نہیں رکھتا, میں ہمیشہ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہوں. یا آپ کہتے ہو کہ میں کبھی مثال کے طور پہ میرے سے بہت گناہ ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا. یعنی کوئی نہ کوئی ایک نیکی کا کوئی کام, ایک ایسا کام ہوتا ہے جو اللہ جس کو پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے. صرف یہ دعویٰ کر لینا اللہ مجھ سے راضی ہے, یعنی یہ دعویٰ اپنے اون پہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اچھا اب آپ اس دعوے کو وہ دعویٰ کریں آپ, چلیں ویسے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ اپنے اوپر تزکیے کا سرٹیفکیٹ پاس مت کیا کرو, کہ بندہ اپنے بارے میں کہے کہ جی اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے یا میں تو پاکیزہ ہو گیا. کسی بندے کو یہ اختیار نہیں, چاہے وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو, کہ وہ کہے کہ جی میں اب جو ہے نا پیوریفائی ہو گیا ہوں, ماشاء اللہ اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنا لگ پڑا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے نا عام طور پہ انکریج نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے بارے میں آپ وہ کہہ رہے ہو جو شاید آپ کو ڈیفینیٹلی علم نہیں ہے جس بات کا. تو پہلے تو یہ بات ہے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, آپ اللہ پہ اچھا گمان رکھ رہے ہیں, نو پرابلم. کبھی کبھار ان سائڈ تھاٹس آؤٹ سائڈ آ جاتی ہے نا, اندر کی بات باہر آ جاتی ہے, نو پرابلم. بٹ ناؤ جس چیز سے آپ اس کو لنک کر رہے ہو وہ آپ اپنے ایکٹنگ کریئر کے ساتھ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کہ میں 20 سال کا تھا مجھے کامیابی ملی, 30 سال میں کامیابی ملی, 40 سال میں کامیابی ملی. تو وہ کامیابی جو ہے اس کا ذرا معیار ذرا خود تو لے لیں کہ وہ کامیابی کس چیز پر, کس کو آپ کامیابی کہہ رہے ہیں. اگر ایک ڈرامہ بنانا جس میں بہت سارے آبجیکشنیبل پوائنٹس ہوتے ہیں ایک ڈرامے کے اندر, ایک جو ہمارا اسٹینڈرڈ ڈرامہ چلتا ہے, خاص طور پہ جو ان کے ڈراماز چل رہے ہیں, یہ کوئی بانو قدسیہ والا زمانہ تو ہے نہیں, یا اشفاق احمد والا زمانہ تو ہے نہیں. یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے ان کا کیا کانٹینٹ ہے. اس کے اندر جو تھیمز اور ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں, پھر محرم نامحرم کی آپس میں, اور پھر بے حیائی اور فحاشی, اور یہ سارے معاملات اس کے اندر شامل ہیں. اس گناہ کے اندر اللہ کی رضا کیسے ہے؟ یعنی آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کی دھجیاں اڑا دیں اور پھر کہیں یہ ایسا کام ہے جس سے اللہ راضی. یعنی یہ اس کی تھوڑی سی ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ شراب کا بزنس کھولے اور اس کا بزنس بڑا سکسیزفل جائے, اور وہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت پسند کرتا ہے چونکہ اس نے مجھے کامیابی دی ہے, یا ایک بندہ کسینو کھول دیتا ہے, لاس ویگس میں کسینو کھولتا ہے, اور اس کا کسینہ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے ترقی کر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی دیکھو یہ پروف ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں سورہ زخرف میں فرعون جو تھا نا وہ بالکل یہی نیریٹو ٹو کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا, کہتا تھا تمہارے پاس کیا ہے, تم جو صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتے اور تم مجھے نہیں دیکھتے, میرے پاس کیا ہے, میرے تو نیچے سے پورا مصر میرے پاس ہے, میرے پاؤں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, یہ ریور نائل میرے پاؤں میں سے نکلتا ہے, سارے خزانے میرے پاس ہے, تمہارے پاس کیا ہے. تو وہ اپنی جو سپیریورٹی ہے نا اس کو مٹیریل گراؤنڈز پہ, جو محمد بھائی نے بھی کہا, وہ مٹیریل گراؤنڈز پہ وے کر رہا تھا کہ یہ پروف ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. جی تو بالکل یہی مائنڈ سیٹ. تو میرا جو ہے نا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں فہد مصطفیٰ بھائی کو جو ہے نا وہ سنگل آؤٹ کروں, یہ ان کی غلطی نہیں ہے, یہ ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. اور یہ پورے معاشرے کا مسئلہ جو ہے یہ پراپر ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے ادھر سے بات شروع ہوتی ہے, جس نے آپ کا اصل جو بینچ مارک ہے اس کو ہی تبدیل کر دیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کامیاب کون سا ہے اور ناکام کون سا ہے. اب کامیابی جو ہے نا بائی ہک اور بائی کروک, جو آپ کے کرپٹ پولیٹیشنز ہیں, آئی ایم شیور وہ بھی اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہوں گے, وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے کہ جی ہم تو اللہ کے بڑے ولی ہیں. اللہ نے اگر بلکہ میرے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہوا, آئی میٹ سم ون فرام اے ویری ہائی فائی پوزیشن اینڈ سم ون ود ویری گریٹ پاور اتھارٹی. اور یہ میں تب کی بات ہے جب میں نیا دین کی طرف آیا تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات مجھے کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا دین کے بارے میں بیسکس بتایا کہ دیکھیں آپ یہ باتیں دیکھیں, آپ نماز پہ آ جائیں, آپ روزے پہ آ جائیں, آپ یہ چیزیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس سے دور تھے. تو مجھے کہتے ہیں دیکھو بیٹا اللہ نے مجھ میں کچھ تو دیکھا ہوگا کہ آج میرے پاس اتنی سب کچھ ہے, اتنی پاور ہے, اتنی پوزیشن ہے, فلاں ڈپارٹمنٹ کا DG لگا ہوا ہوں, کچھ تو دیکھا ہوگا نا میرے میں. یعنی کہ آپ اپنی تمام, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ انبیاء اللہ کے جو زیادہ تر بہت یعنی ٹف لائف جنہوں نے گزاری ہیں, شیپرڈ سے بکریاں چراتے تھے, تو اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا. اللہ کے سب سے فیوریٹس کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں علی بھائی, اللہ تعالیٰ نے نا یہ بھی بات ایمبیگوس نہیں ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے نہیں کرتا. بتایا ہوا اللہ نے, اللہ نے بتایا میں کس سے پیار کرتا ہوں. قرآن ذرا پڑھیں نا آپ کو پتہ لگ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کیسے کرتا ہے کہ ایک بندہ جو اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے, حتیٰ کہ وہ فرائض, تمام فرائض جو اس کے اوپر چیزیں فرض ہے وہ ساری پوری کرتا ہے, نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا, ماں باپ کی عزت احترام ہو گیا, صدقہ خیرات ہو گیا, سارے فرائض پورے کرتا ہے, اور
نوافل میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے, نوافل عبادات میں, چاہے وہ چیریٹی ہو, چاہے وہ نفل نماز ہو, چاہے قرآن پڑھنا ہو, چاہے ذکر کرنا ہو, نوافل میں اضافہ کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کیوں محبت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نان محرمز کے ساتھ ایکٹنگ کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ فری مکسنگ کر رہا ہے اور وہ عجیب عجیب ڈراموں میں شرکت. یعنی چوٹی کے اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے وہ خود بتا دیے, وہ فرائض ہیں سب سے پہلے. اچھا پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے سمٹم بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی ایک اس میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یعنی تو یہ اس کا سمٹم ہے, یعنی یہ اس کی ایک اس کا ایک سمجھ لیں کہ اٹس اے مینیفیسٹیشن آف دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. کہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو دین کا فہم دیا ہوا ہے اور وہ اس فہم کے مطابق اپنی لائف گزار رہا ہے, دین دیٹ کوڈ بی اے سائن کہ اللہ لوز ہم. وہ خود نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو میرے پاس دین کا بہت فہم ہے, اللہ مجھے نہیں, وہ خود نہیں کہے گا, لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے. ایک پرنسپل بھی ہے, وہ آیت کون سی ہے, فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. ہاں وہ پوری آیت کس طرح سے ہے؟ وہ ہے نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو جزاک اللہ خیر آپ نے مینشن کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, نبی کی پیروی کرو, نبی کے نقش قدم پر چلو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر لے گا. سو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کے بغیر تو بھائی جان یہ ہو ہی نہیں سکتا. سو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی فہد مصطفیٰ کو ہدایت بھی دے, ان سے راضی بھی ہو. میں ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں, یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا, میں دل سے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ واقعی میں ان کو اپنے فیوریٹس میں سے چن لے, اللہ واقعی میں ان سے راضی ہو, ان کو جزائے خیر دے, لیکن نیکی والے کاموں پہ. دیکھیں ضیاء بھائی, اپنے دور میں ہم کسی نہ کسی حد تک جب دین سے دور رہے تو اس انڈسٹری سے بھی کسی طرح وابستہ رہے, جیسے خاص طور پہ آپ تھیٹرز میں کرتے رہے, باقی اور بھی چیزیں. تو اگر ہوتا اللہ تعالیٰ سے محبت کا وہ انداز تو پھر آپ وہیں رہتے. بالکل, پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اتنی بڑی قربانی دینا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, تھیٹر سے میں منسلک رہا, ڈراماز وغیرہ کرتا رہا. میں بتاؤں, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ ہیں نا, ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. اس لیے وہ میں کہہ رہا ہوں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ دے آر ویری سافٹ ہارٹیڈ پیپل, دے آر دا کائنڈ آف پیپل, کیونکہ نا ان کو اپنے ایموشنس کو ہر وقت اپنے مطلب حلق پہ رکھنا ہوتا ہے. دے ہیو ٹو کیپ اٹ رائٹ ہیئر, کہ کہیں پہ بھی وہ ڈرامے میں ایموشنل ہو جاتے ہیں, جذبات لے آتے ہیں, احساسات لے آتے ہیں. جب تک وہ ان کا اظہار نہیں کرتے تو وہ اچھے ایکٹر یا ایکٹرس بن نہیں سکتے. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے نرم دل لوگ ہوتے ہیں اور یہ اپنے ایموشنز کو مینیپولیٹ کرنا جانتے ہیں. اور یہ جب کہیں ظلم اور ستم اور چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ان کے دل بہت روتے ہیں. تو ان کا چانس دین کی طرف پلٹنے کا بھی بہت ہائی ہوتا ہے, کہ اگر یہ تھوڑا سا دین پڑھنا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ ان کے دل پلٹ جائیں گے, ان کے دل بدل جائیں گے, کیونکہ دل ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کے پھرنے والے میرے دل کو اس دین پر قائم رکھنا. اور یہ دعا ہم سب کو پڑھنی چاہیے. سو میں اپنے ان بھائی کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے دل کو اپنے دین کی طرف غالب کرے اور واقعی میں اپنے فیورٹس میں سے چنے جو واقعی میں اس کی شرائط ہیں. اور اس طرح کے جتنے بھی اور لوگ فلم انڈسٹری میں اس طرح کی جو ہے نا وہ ایسوسیشن کا اظہار کرتے ہیں, ایکچولی ایک اچھا زن جو ہے نا وہ بھی فیل ہوتا ہے کہ چلیں یار وہ اللہ تعالیٰ سے ایسوسیشن تو اپنی شو کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت شو کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں شاید علم نہ ہونے کی وجہ سے یا کچھ غلط معیار ہونے کی وجہ سے ذہن میں اس کی شکل جو ہے تھوڑی مختلف ہے, لیکن بہرحال ان کی ایک محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں ہے. اچھا, اس ساری ڈیبیٹ میں نا ایک کنسیپچول مسئلہ ہے بہت زیادہ. یعنی اس میں یہ کیوں لگ رہا ہے ایک بندے کو کہ میرے پاس دنیا زیادہ ہے تو اس کا مطلب اللہ خوش ہے. یعنی وہ کنسیپٹ میں مسئلہ ہے نا, اس کا گول شاید وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے, وہ پوری پکچر نہیں دیکھ رہا. جبکہ قرآن اس کو یعنی اس طرح بیان کہتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, جو کوئی اگر دنیا کی زینتیں اور دنیا چاہتا ہے یعنی وہ اس کا گول ہے. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, کہ ہم اس کے جتنے اعمال ہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں سے ذرا بھی نہیں چھوڑتے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, مگر ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں.
اللہ اکبر. یعنی وہ اگر آپ کا گول، اگر آپ ارادہ آپ کا دنیا ہے تو پھر دنیا میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. اسی بنیاد پہ صحابہ کرام کے پاس جب کوئی دنیا میں سے چیز آتی تھی نا تو وہ خوش نہیں ہوا کرتے تھے, وہ بلکہ خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہے. اس میں ایک یعنی رسپانسبلٹی ہے یہ تو, یعنی سورۃ التکاثر میں پڑھیں نا آخر میں کیا ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بالکل بالکل, یعنی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اچھا, اس کے بارے میں صحابہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عن النعیم ہے نا, جو نعمہ ہے, یہ نعمہ اگر آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک تکیہ بھی ہے نا, اس کا بھی سوال ہوگا. یعنی کہ نعمت, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تکیہ نہیں ہوتا, وہ بیچارے سڑک پہ سوتے ہیں بغیر تکیے کے, اپنے بازو کے اوپر سر رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس تکیہ بھی ہے نا تو اس کا بھی سوال ہوگا. تو لیٹ الون کے تکیہ تو دور کی بات ہے, آپ کے پاس بیڈ ہے, آپ کے پاس صوفہ ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, آپ کے پاس یہ ہر ایک چیز کا سوال ہوگا کہ یہ چیز کدھر استعمال ہوئی, کہاں استعمال ہوئی, کیا کیا تم نے اس کے ساتھ, اللہ کی قریب گئے یا اللہ سے دور ہوئے. تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے جس پہ تفکر تدبر کرنا چاہیے کہ بھئی میرے پاس جتنی چیزیں میں لے رہا ہوں آخری استعمال کہاں پہ ہو رہی ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں جی, جو آج کا ہے کویسچن آف دا ویک. تو گائز آج کا جو کویسچن آف دا ویک ہے وہ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ اس سوال کو دیکھتے ہیں جی. اچھا جی, سوال ہے کہ جی السلام علیکم, وائی ایوری ون از میکنگ اس اسکیئرڈ آف اے آئی, like AI can do everything. I trust Allah because Allah is the creator, but I think Youth Club should talk about that this thing is making us useless and low in confidence. In a video, Elon Musk said, mark my words, AI is far more dangerous. I'm scared. Please talk about this issue. So یہاں پہ جی سوال جو ہے وہ آج کل کا بڑا ہاٹ ٹاپک ہے AI کا, اس سے ریلیٹڈ ہے. اور ظاہر سی بات ہے ابھی آپ کو بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز نظر آ رہے ہیں, چیٹ GPT از ون آف دیم, جس کے اوپر کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ بہت سارے ویڈیو جنریٹنگ ماڈلز کریٹ ہو چکے ہیں, پکچر کریٹنگ ماڈلز کریٹ ہو چکے ہیں. AI ڈفرینٹ انڈسٹریز میں یوز کیا جا رہا ہے ایز اے ڈیسیجن سپورٹ سسٹم, اینڈ بہت ساری اپلیکیشنز اس کی. سو اب کچھ روبوٹس بھی کریٹ کیے جا رہے ہیں ڈرائڈز کی فارم میں جو ہوتے ہیں نا, وہ AI بیسڈ ڈرائڈز کریٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے گھر کے کام کاج بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے انڈسٹری سیکٹرز ہیں جن کی جابس خطرے میں. فار ایگزامپل گرافک ڈیزائنس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنا سارا کام بس AI کے کچھ ان کے پاس پیڈ ورژنز ہیں ان کے تھرو کروا لیتے ہیں کہ جی پوسٹر بنوانا ہے, یہ کروانا ہے, وہ کروانا ہے. ایون فوٹوگرافرز جو ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے وہ سیٹ بنانا پڑتا تھا فوٹوگرافی. اگر آپ آج AI کو کہتے ہو بہت ساری چیزوں کی, وہ فوٹوگرافی بھی آپ کو کر کے دے سکتا ہے کہ خود سے آپ بتاؤ مجھے یہ لائٹنگ چاہیے, یو کین پلے اراؤنڈ ود اٹ, یو کین ٹنکر اراؤنڈ ود دیز تھنگس. سو ا لاٹ آف پیپل آر اسکیئرڈ بیکاز ان کی جابس خطرے میں پڑ گئی ہیں. ایک اور فیئر یہ ہے کہ وہ جو ٹرمینیٹر 2 ایک فلم تھی نا جس میں جو آپ کے روبوٹس ہوتے ہیں, وہ سائبورگس کہہ لیں, روبوٹس کہہ لیں, وہ بیسکلی ان کی ایک کانشیسنیس آ جاتی ہے اور وہ جاگ جاتے ہیں, اینڈ دے اسکائی نیٹ جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے پوری دنیا کو اور روبوٹس کو سمجھا. اور اس کے اوپر بہت ساری فلمیں اور بھی آ چکی ہیں. آئی روبوٹ کے نام سے بھی مجھے یاد ایک آئی تھی جس میں ول اسمتھ کی, جس میں بھی اگین روبوٹس ہوتے ہیں, AI بیسڈ ہوتے ہیں, اور وہ ان کو ایک دم سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جی ہیومنس جو ہے نا وہ اپنے لیے خطرے کا باعث ہیں. تو وی نیڈ ٹو کائنڈ آف ٹیک اوور دا ہیومن ریس, اینڈ یو نو ہر بندے کو چیک کرنا پڑے گا, اور پھر وہ چیز آتی ہے. تو ایک بہت اپوکلپٹک قسم کا سینیریو بھی بلڈ کیا جاتا ہے AI کے اراؤنڈ. سو دا کویسچن از ہاؤ beneficial is AI and what are the traps associated with AI? جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی ہمارا جو سینیریو ہے جہاں پہ ہمارے خاص طور پہ خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ تھریٹننگ ایک چیز ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو کلچر آلریڈی موبائل فون سے سیلفیز کا, اپنی پکچرز وغیرہ اپلوڈ کرنے کا, یہ بہت زیادہ کامن ہے. ایک تو ہم ایسی برائیوں کو بھی برائی سمجھتے نہیں ہیں, بلکہ یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں. سو اس چیز کے ساتھ ساتھ اب یہ پکچرز جب ظاہری بات ہے انٹرنیٹ پہ جاتی ہیں تو پھر یہ ایسی بہت ساری ایگزامپلز میں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ یہ پکچرز جو ہے پورنوگرافک ویب سائٹس پہ چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ ایک شوق کے طور پہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے آتی ہیں, اور وہ پھر لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ریلیشن شپس خطرے میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. بھائی اچھا, اس میں جو پرابلم ایریاز ہیں جہاں پہ آپ نے بہت رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا, آئیڈینٹی تھیفٹ اور آپ کی پراپر فیک پرسونا. ایک AI بیسڈ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی انہوں نے کریٹ کر دی ہیں
جو کہ انسٹاگرام کے اوپر ملینز آف فالوورز ان کے ہو چکے ہیں غالباً, اور ڈیلی کی پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ پراپر ایک پرسونا کریٹ کیا ہوا ہے. سو ایز فار ایز دی آن لائن کمیونٹی از کنسرن تو وہ ایک فگر ہی ہے, کیونکہ ویسے بھی آپ کتنے انفلوئنسر سے ایکچولی زندگی میں مل پائیں گے. بیسکلی اگر ایک بندہ پیچھے سے اس کو رن کر رہا ہے اور اس نے روزانہ پکچرز بھی اپڈیٹ ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اینڈ بہت ہی ریئلسٹک الٹرا ریئلسٹک امیجری ہے, سو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. سو آئی ڈونٹ نو فیوچر میں اب یہ ورچوئل ریالٹی اور اس کا کیا ہوگا. سب سے بڑا فیئر جو آئی تھنک, ایک تو یہ اوبیسلی بات کی جاتی ہے کہ انٹیلیجنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹمز جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ٹیک اوور ٹائپ کی سچویشن والی بات آتی ہے. دوسرا جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارا اپنی ڈپینڈنس اے آئی پہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہیومن بینگز ول بیکم سلیکرز. سلیکر سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. یعنی کہ ورچوئل ریالٹی والا جو ایک ہے نا کہ آپ نے ورچوئل ریالٹی گوگلس پہن لی ہیں اور آپ ایک اسپیس میں چلے گئے ہو جہاں پہ ناؤ ایوری تھنگ از ڈفرینٹ, یو نو, آپ ایک ڈفرینٹ لائف گزار رہے ہو, اور اس لائف کے اندر اب آپ ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہو, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کر رہے ہو. اس میں بہت ساری چیزیں بہت فوش نیچر کی بھی ہو سکتی ہیں, بہت ساری ایک نارمل روٹین کی بھی ہو سکتی ہیں, بٹ دین یو ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو ریئل لائف, کیونکہ جب آپ ریئل لائف میں آتے ہو تو آپ ایک لوزر ہو جو ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کام نہیں کر رہا, کوئی ارننگ نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں کرتا, اور آپ اس ورچوئل اسکیپ پہ چلے آتے ہو. یعنی ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے پیرنٹس کنسرن تھے کہ ویڈیو گیمز بہت زیادہ مت کھیلا کرو, کیونکہ ویڈیو گیمز کھیلنے سے آپ ایک کائنڈ آف ایک رول میں چلے جاتے ہو. اینڈ اے لاٹ آف پیپل ہو پلے دیز گیمز, ان کے اندر یہ ٹینڈنسی آتی ہے کہ وہ جو obsessively ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ اس کے کچھ ٹریٹس بھی اپنانا شروع کر دیتے ہیں, ڈفرینٹ کیریکٹرز کے, ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے. بٹ ناؤ دا ایشو از کہ یو آر ایکچولی لیونگ ان اے ورچوئل اسپیس, اور اس ورچوئل اسپیس کے اندر آپ کی جو ورچوئل لائف ہے وہ بہت امیزنگ ہے, اور جو ریئل لائف ہے وہ بالکل امیزنگ نہیں ہے. اور اس کے اندر جو چیلنجز ہیں بینگ اے مسلم, یعنی کہ آپ ورچوئل اسپیس کے اندر کس قسم کے آپ کے انٹریکشنز ہو رہے ہیں, کس قسم کی چیزوں میں آپ انگیج کر رہے ہیں, اور جو آپ کا اصل مقصد تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن مجید میں بتایا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا, کیا آپ اس میں انگیجڈ ہو یا نہیں ہو. سو دیز آر سم ویری ریئل چیلنجز ٹو دا پوائنٹ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو کچھ نئی ایپس آئی ہیں وہ ایسا کرتی ہیں کہ آپ جب گوگلس پہن لیتے ہو وہ ایکچولی آپ کا رن ٹائم میں آپ کی فزیکل انوائرمنٹ کو بدل دیتی ہیں. بالکل لائک آپ یہاں پہ ہو نا, آپ وہ گوگلس پہن لیں اور آپ سوائپ کریں تو آپ کو یہ بجائے ایک موٹر سائیکل شو روم کے اٹ ول اسٹارٹ ٹو لک لائک اے بیچ, کہ آپ بیچ پہ صوفے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو, یا آپ اس کو چینج کریں تو آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہو. اینڈ ایوری تھنگ لائک وائز اے آئی اتنا ڈائنامک ہو چکا ہے کہ وہ اس کو جنریٹ کرے گا. سو ایک ٹائم ایسا آ سکتا ہے کہ جہاں پہ اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو جج بٹوین ریئل اینڈ فیک. آلریڈی آپ دیکھ رہے ہو کہ کچھ سیلیبریٹیز کی آوازیں ایگزیکٹلی وہ کاپی کر دیتا ہے, آپ اسکرپٹ لکھ کے دیں وہ اس کی آواز کاپی کر دیتا ہے, ایک سیلیبریٹی کا ویڈیو وہ کاپی کر سکتا ہے, ایگزیکٹلی فیس سواپنگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ باتیں کریں وہ آپ کا چہرہ پورا جو ہے وہ ڈفرینٹ کسی بندے کا فیس لگا دے گا. کرسٹیانو رونالڈو وہ نعت پڑھ رہا ہے جو ایگزیکٹلی بالکل. تو سو اس طرح کی چیزیں ہیں. سو آئی مین اوبیسلی ایک اس کا فنی سائڈ بھی ہے بٹ ایک ریئل ڈینجر بھی ہے. سو ہمیں کتنا پریشان ہونا چاہیے, یہ اصل پہ سوال ہے. اصل میں جو سلیکرز والی آپ نے بات کی تھی نا, میرے ذہن میں آتا بچپن میں ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے تھے کہ یہ کیلکولیٹر نہ یوز کرو ورنہ تم میتھمیٹکس میں پیچھے رہ جاؤ گے, تمہارا ذہن جو ہے نا وہ پھر یہ جمع تفریق نہیں کر سکے گا. صحیح بات. کہاں کیلکولیٹر سے شروع ہوئے تھے اور آپ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئے. اب تو پورے اسائنمنٹس آپ چیٹ جی پی ٹی پہ کرتے ہیں, جسٹ گیو اٹ اے پرومپٹ اینڈ اٹ ول ڈو دا ہول تھنگ فار یو. اور اب اس کی بھی توڑ کے لیے یونیورسٹیز میں, چونکہ خود بھی میں منسلک ہوں, تو وہاں پہ اب وہ ایپس وغیرہ ہیں جو کہ چیک کر لیتی ہیں کہ یہ پلیجرائزڈ ہے یا نہیں ہے, کتنے % پلیجرائزڈ ہے, چیٹ جی پی ٹی سے یا اے آئی سے ہیلپ لی گئی ہے یا پھر جو نہیں لی گئی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جنرلی کیونکہ ہم لوگ ہر چیز میں بینگ ٹیچر آئی نو کہ ہر چیز ہم لوگ وہاں پہ چیک نہیں کرتے, بٹ جو نارمل اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ تو بچے لازماً چیٹ جی پی ٹی سے کرواتے ہیں. وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, وٹ ایور. ٹرین بھی ہو جاتا ہے نا, سوری ٹرین بھی ہو جاتا ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں, اس نے پورا ایک چیٹ باٹ کو ٹرین کیا ہے. اس نے کوئی 70-80 آرٹیکلز اس کو دیے ہیں خود لکھ کے, جینون لکھ کے, مختلف ٹاپکس پہ. بس اس نے ایک لسٹ بنائی ٹاپکس کی, روز ایک آرٹیکل لکھ کے اس پہ ڈال دیتا تھا, اس کو ٹرین کرتا رہا ٹو اے پوائنٹ کہ اب وہ بالکل اس کا رائٹنگ ایکسپریشن, اس کے چوائس آف ورڈز, اس کا جو گرامیٹیکل اسٹرکچر ہوتا ہے وہ کاپی کرتا ہے. اور وہ اب وہ جب اس کو ڈالتے ہیں انٹرنیٹ ان وغیرہ میں اور وہ تو اس کا اے آئی اسکور 0 آتا ہے.
یہ اب دیکھیں آپ بچوں کو آئیڈیا دے رہے ہیں Personalized تو ہو گیا. پلیز بچوں کے منہ پھیر دیں, ان کو ادھر ادھر کر دیں. یہ جو ان کی یہ باتیں بچوں کو آئیڈیا نہیں دے رہا میں, یہ ایک بڑوں کو idea دے رہے ہیں. سوال ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اب جو ٹریڈیشنل ہمارا اسٹائل تھا پڑھانے کا اور اسیس کرنے کا, مے بی وہ اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے. ویسے ایک طرح سے میں اگر بینیفٹس کی بات کروں تو آئی پرسنلی فائنڈ اے لاٹ آف بینیفٹ ان ایٹ لیسٹ چیٹ جی پی ٹی اینڈ ایون ادر ایپلیکیشنز ایز ویل, جہاں پہ you can really get it to do a lot of analysis for you. You can get it to generate ideas for you. You can get it to, اگر آپ کا کوئی mental block آیا ہوا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا شروع کہاں سے کروں, وہ آپ کو اسٹارٹ کر سکتا ہے, آپ کو بتا سکتا ہے. یعنی بہت زیادہ آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے ٹو گیٹ یور سیلف آف دا گراؤنڈ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ. ایون یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب اے آئی بیسڈ پوڈ کاسٹس بھی آ گئی ہیں. اچھا, یس ایبسلیوٹلی. آپ وہاں پہ ٹاپک لکھیں اور آپ کہیں کہ مجھے 3 گیسٹ چاہیے اور ایک اس میں فیمیل ہو 2 میلز ہوں, اور وہ پوڈ کاسٹ کریں گے ویری فن انٹریکٹیو یوتھفل اسٹائل میں. یہ ٹاپک ہے, اس پہ بات کرنی ہے, اور وہ 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کو آڈیو جنریٹ کر دے گا آپ کو. سو ہو سکتا ہے گائز, آئی ایم ناٹ پرومسنگ اینی تھنگ, ہو سکتا ہے ایم ڈبلیو آپ کو اب اے آئی بیسڈ ہی ملے اس میں. لیکن ہمیں بینگ مسلمز ہمارے کرنے کے بھی کچھ کام ہے, کیونکہ اے آئی ایک لرننگ ماڈیول کے اوپر چلتا ہے, وہ سیکھتا ہے اور پھر اس کو وہ کرتا ہے. تو ابھی کیونکہ جو نان مسلمز ہیں وہ میرے خیال میں اس کو سکھانے میں, اس کو ٹرین کرنے میں ان کا زیادہ انپٹ ہے. تو جس کی وجہ سے اگر آپ اس سے کوئی اسلامک نیچر کے سوال پوچھیں تو وہ آپ کو ایک ویسٹرن پرسپیکٹیو جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس میں اب زیادہ انوالو ہوں اور اس کو دین بھی سکھانا شروع کریں. میں نے ایک دفعہ سری کو نا کلمہ پڑھوایا تھا, تو اب وقت آ گیا جی, اب وقت آ گیا کہ چیٹ جی پی ٹی کو بھی کلمہ پڑھا دیں, تاکہ اب جو چیٹ جی پی ٹی جو آپ کو ایڈوائس دے وہ قرآن و سنت بیسڈ ہو, وہ ٹالرنس کا لینس نہ لگائے بلکہ قرآن و سنت کا لینس لگا کے ہر سوال کو. اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو نا آپ اس کو چیٹ جی پی ٹی کو انسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ گیو می دی اسلامک پرسپیکٹیو بیسڈ اپان the primary sources of Quran and Sunnah, how should I deal with this issue. تو پھر وہ پھر لینس قرآن کا لگا لیتا ہے. یعنی اگر آپ بتائیں تا حد استطاعت وہ یعنی اس کو آپ کو ٹرائی کرے گا, لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ جب آپ یہ بھی کرتے ہو نا تو پھر وہ تھوڑا سا ویسٹرن تڑکا بھی لگاتا ہے کہ یو شوڈ ٹاک اباؤٹ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن اینڈ پلانا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, اسلامائز نہیں ہونا چاہیے اے آئی کو, ورنہ ہم جیسے مسلمان ہیں ہم تو رینٹ آؤٹ کر دیں گے اپنے اسلام کو بھی, بجائے سے کہ ہم اسکالرز سے اسلام پڑھیں ہم اے آئی سے پڑھنے لگ جائیں گے. ہاں یہ وقت قریب ہے کہ کوئی اے آئی وہ جو ہے نا چیٹ باٹ کے ذریعے کہے گا جی ہاں جی نکاح پڑھا دینا ہمارا, تو 2 بندوں کا نکاح جو ہے وہ اے آئی پڑھا رہا ہے. لیکن نہیں, اس میں جینوئن کویسچن یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو ایڈوائز لینا چاہ رہا ہے فلاسفیکل, یعنی اس کو کوئی ایشو ہے, وہ اس کا حل جاننا چاہ رہا ہے, اور وہ کوئی 11-12 سال کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا 13-14 سال کے, وہ جینوئنلی کوئی کنسرن وہ چیٹ جی پی ٹی سے وہ پوچھتا ہے اور وہ اس کو وہ ویو دیتے ہیں. تو یہ کویسچن ہے, ہم اگر یعنی وہ اس کے بعد ڈیٹا نہیں ہوگا میں نے پوچھا دے گا, یعنی مثال کے طور پہ اس طرح کا سوال کوئی پوچھے کہ کیا یہ کائنات کیسے بنی, ہم کیوں پیدا ہوئے, ہم یعنی یہ سوالات تو ہر کسی کی زندگی میں یعنی ذہن میں آتے ہیں, صحیح, اور ان بلٹ ہیں. تو اس میں تو ہمارے پلیٹ فارمز آلریڈی موجود ہیں جس پہ علماء نے جو ہے سب کویسچنس کے آنسرز, لیکن آپ تک نہیں آئیں گے نا. مثلا اگر آپ اسے پوچھیں نا کہ امام ابو حنیفہ کی فار ایگزامپل اسکول آف تھاٹ کے مطابق اس مسئلے کی کیا وہ ہے, وہ آپ کو پورا وہ دیتا ہے, وہ پورے ریفرنسز لے آتا ہے حنفی اسکول آف تھاٹ کے. اگر پھر آپ اسے کمپیریٹیو انالیسس کروانا چاہیں لیٹ سے حنفی اور حنبلی کا, تو وہ بھی آپ کو پورا وہ بنا کے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایون جس طرح آپ نے سوال کیا نا, وہ اگر آپ فار ایگزامپل ابھی کچھ یوٹیوبرز ہیں یا کچھ ٹک ٹاکرز ہیں جنہوں نے چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہوئے یہ بڑا اسپیسیفک پرومپٹ دیا کہ give me a comparative between all religions and tell me which one logically rationally speaking gives you the truth, you have to pick one and give me an answer in 20 seconds. تو وہ پھر آپ کو کرا کے اسلام تک پہنچا دیتا ہے. بٹ the fact of the matter is کہ obviously you cannot completely rely on it for this sole reason, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے پیچھے سے ان کو انسٹرکشنز آتی ہیں اور پیچھے سے پروگرامنگ ہوتی ہے. obviously we understand that اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ کچھ چیزیں ٹیبو ہیں. ایون چیٹ جی پی ٹی بھی کچھ ایریاز پہ کہتا ہے سوری یہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, یعنی کچھ ٹاپکس کے اوپر وہ باقاعدہ طور پر آپ کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ ایریا جو ہے نا یہاں پہ ہم بات نہیں کریں گے, یا پھر یہ اسٹینڈرڈس کے مطابق نہیں ہے, یا یہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال دیتا ہے بیچ میں, کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ فار ایگزامپل ایل جی بی ٹی کے خلاف بات نہیں کر سکتا, فلاں کے بارے میں بات نہیں کر سکتا, یعنی اس کو بتایا گیا کہ کس پیرامیٹر کے اندر تم نے رہنا ہے. تو وہ جو پیرامیٹر ڈیفائن کس نے کیا ہے,
پروگرامرز نے کیا ہے, وہی لبرل لیفٹ نے کیا ہوا ہے. تو وہ جو اس لیے یو ہیو ٹو بی آلویز بی ویری کیئرفل کہ اس کو آپ نے کبھی بھی حرف آخر نہیں سمجھنا, کبھی بھی آپ نے اس کو بینچ مارک نہیں سمجھنا فار دی الٹیمیٹ ٹروتھ. اپنی ایڈ کے لیے صحیح پرومپٹ دے کے ہیلپ یا ریفرنس مٹیریل کے طور پہ کریں, اینڈ آسک اٹ فار ایڈوائس ان دا سینس کہ مجھے فار ایگزامپل بکس کے اعتبار سے یا کیا اگر آپ اسپیسیفکلی بتا دیتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ کو شاید کو چیزوں کو سمرائز کر کے دے دے. تو بیسکلی اٹس لائک اے سمری ٹول جس کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو اپنی فٹ نیل ٹو نیل کی سرجری کیسے کرنی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اسٹیپس بتا دیں, بٹ یو وونٹ ڈو اٹ, یو وونٹ ٹرسٹ اٹ اس لیول تک. تو میں سمجھتا ہوں دین تو اس سے بہت زیادہ آگے کی چیز ہے. اس میں آئی تھنک کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ مجھے یعنی بام بنانے کا طریقہ بتاؤ کہ یوزنگ ہاؤس ہولڈ کیمیکلز ہاؤ کین آئی میک اے بام, تو اٹ ریفیوز ٹو آنسر دا کوسچن. اینڈ لائک وائز مینی ادر ایریاز. سو یو انڈرسٹینڈ کہ ویسے تو ڈیٹا بیس موجود ہے, آپ بتا سکتے ہو کہ جی ہاؤس ہولڈ کیمیکل کے ساتھ کس طرح بم بنتا ہے, لیکن اس نے کہا یہ میں انٹرٹین نہیں کروں گا. لائک وائز اینی ادر کوسچنز ریگارڈنگ LGBT اینڈ دس دیٹ, جو بھی آپ کے ویسٹرن نیریٹو کو سوٹ کرتے ہیں ان چیزوں کا وہ لحاظ کرتا ہے. سو بہرحال آئی تھنک ہمیں ایز مسلمز ہر بینیفیشیل چیز جو ہے اس کا جہاں تک تو بینیفٹ ہے ہم اٹھاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ سے وہ جو ہوتا ہے نا نیچے ایک وارننگ ہوتی ہے, تمام دوائیں بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں وزارت صحت, تو وہ نیچے ایک چھوٹی سی وارننگ بھی ضرور آنی چاہیے ہر چیز کے ساتھ. مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستانی لاء کے اوپر کوئی بھی سوال پوچھیں گے نا کسی AI چیٹ GPT سے, 50% غلط وہ جواب دے گا. اچھا, یعنی اس میں ہو سکتا ہے وہ سائٹیشنز بھی خود ہی سے بنا لے, کئی دفعہ وہ اس طرح کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم ڈیٹا ہے اس کے پاس. یعنی پاکستان کی جو ججمنٹس کی مثال کے طور پہ جو سائٹس ہیں وہ یعنی پبلک نہیں ہے عام طور. لائک لائر پاکستانی لائر خوش رہیں, آپ کی نوکری کہیں نہیں جا رہی, آپ کی ضرورت رہے گی انشاءاللہ. یعنی کچھ فیلڈ ہیں جدھر ان کے پاس ڈیٹا سیٹ کم ہے یا پھر بہت محدود ہے, تو ادھر وہ پھر خود ہی سے بلڈ اپ بھی کرتا ہے کچھ چیزیں. یعنی مجھے اتفاق ہوا کئی دفعہ یہ یعنی کچھ چیزیں نا سرچ کرنے کے لیے کہ چیٹ GPT سے پوچھیں. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو بہت سے آئیڈیاز دے, بہت سی چیزیں نہیں بتا دیں, لیکن جب تک آپ اس کو ریویو نہیں کرتے رہتے, یعنی اس کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے, تو وہ آپ کو بہت سی غلط چیزیں بھی بتائے گا. چیٹ GPT سے مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے, کیونکہ بچپن میں ہم بھی یہی کرتے تھے کہ جب کوئی اردو کا یا کوئی ایگزام ہوتا تھا نا, تو جب ٹیچر کہتے تھے کہ جی اس کے بارے میں کوئی تشریح کر دیں اس کی, تو ہم اپنی طرف سے تشریح کر دیتے تھے اور اپنی طرف سے شعر بھی بنا دیتے تھے. یعنی رن ٹائم کہتے تھے اس شعر میں شاعر نے کیا خوب کہا, وہ اپنا ہی شعر ہوتا تھا اور وہ اسی ٹائم پہ آیا ہوتا تھا, ابھی آمد ہوئی ہوتی تھی تو وہ لکھ دیتے تھے. تو میرے استاد جو تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے, کہتے تھے یار تمہیں ماشاءاللہ شعر بڑے یاد ہیں. جی بس اللہ کا کرم ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیٹ GPT کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ سائٹیشن خود سے بنا دیتا ہے کہ کسی اس میں شعر نے, اور واقعی میں وہ آپ کو پتہ ہے, آپ ایون اگر آپ اس کو کہیں گے نا شاعری کرنے کے لیے, وہ شاعری بھی کر دے گا. ہاں کرتا ہے. آپ اسے کہیں گے کہ آپ ایک یعنی نیا کوئی امیجری بنائیں یا وہ کریں, لیکن اوبیسلی یو کین انڈرسٹینڈ کہ لمیٹیشن اس کی کیا ہے کہ AI کا اور ریئل انٹیلیجنس کا فرق یہ ہے. AI ہمیشہ جو گیون ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے نا اس میں سے کچھ نکال کے سامنے لے کے آتا ہے, ایبسولوٹ اوریجنل چیز لے کے نہیں آتا وہ, یعنی کہ ان میں سے چیزوں کو نکال کے پھر ایک نئی چیز بنا دیتا ہے اوبیسلی ان دیٹ سینس, بٹ ناٹ کہ ایک بالکل اوریجنل تھاٹ جو کہ انسان کو آتی ہے اس طرح کی چیز وہ اوبیسلی کریٹ نہیں کرتا. بٹ بہرحال ہمیں اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھنا چاہیے. اسپیکنگ آف وچ آئی وڈ سے لیٹس موو آن ٹو دا فائنل ٹاپک فار ٹوڈے وچ از ٹک ٹاکرز. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایک شور و ہنگامہ ہے, اور کچھ ٹک ٹاکرز ہیں جن کے ویڈیوز وائرل ہوئے اور بہت شور مچا, اور بہت ہی نازیبا قسم کے ویڈیوز ان کے وائرل ہوئے. اچھا ایک تو دانیال بھائی یہ بتائیے گا, آخر یہ ویڈیو وائرل ہونے والا کلچر یہ کیا کلچر ہے, اور کیا اس میں FIA اور یہ اس طرح کے ادارے جو ہیں یہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ اور پھر تیسری بات جس پہ میں بھی تبصرہ کروں گا وہ یہ ہے کہ آخر ہماری جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں وہ اس طرح کے جب ریلیشن شپس میں جاتے ہیں اور پھر وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, تو گوئنگ ان ٹو اے ریلیشن شپ کیا یہ آج کل کے دور میں ایک کانسٹنٹ تلوار نہیں ہے جو آپ کے سر پہ لٹک رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ریلیشن شپ میں جا رہے ہو, آپ کو نہیں پتہ اگلا بندہ کتنا سنسیئر ہے, کتنا شریف آدمی ہے, کتنا ڈیسنسی کے دائرے میں رہنے والا ہے, وہ آپ کی ویڈیو بنا لیتا ہے کسی بھی طریقے سے بنا لیتا ہے, کیونکہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسیس دیا ہوا ہے نا, اپنے آپ کو, اپنے جسم کا بھی ایکسیس دیا ہوا ہے, ہر چیز کا ایکسیس دیا ہوا ہے, اور وہ کہیں پہ بھی اگر آپ کا ویڈیو بنا لیتا ہے نازیبا طریقے سے یا کسی بھی چھپ کے بنا لیتا ہے, تو کیا یہ ڈینجر نہیں ہے؟ تو ان تینوں چیزوں کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بالکل جا بھائی, اس میں ایک تو یہ ٹک ٹاکرز کا جو بھی معاملہ ہے, اصل میں لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ لوگ اپنی پرائیویٹ لائف کو نا بالکل پبلک پراپرٹی بنا دیتے ہیں. آپ نے کیا کھایا, کیا پہنا, اور مقصد کیا ہوتا ہے
کہ ویوز آ رہے ہیں اور وہ سارا کچھ, اور اس فیم کے چکر میں اس ظاہر سی بات ہے جب آپ کو لائکس مل رہے ہیں شروع میں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ اپنی پوری جو ہے نا پرائیویٹ اور انتہائی پرائیویٹ لائف کو آپ بالکل ایک پبلک پراپرٹی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی جو پرائیویسی بریچ ہوتی ہے, اور جب وہ پرائیویسی بریچ ہوتی ہے تو وہ پھر اگر ابھی ہم مثال لیں تو ہمارے گزشتہ 2 ہفتے کی اگر چیز اٹھا کے دیکھیں تو یقین مانیں ٹویٹر ایک بڑی ڈیسنٹ ویب سائٹ ہے. میں ٹویٹر کا استعمال کرتا ہوں کیونکہ میرا زیادہ شوق جو ہے وہ پالیٹکس کو فالو کرتا ہوں, نیوز کو فالو کرتا ہوں, تو اس کا ایک بڑا اوتھینٹک سورس ہوتا ہے ٹویٹر. انسٹاگرام فیس بک بھی ایک سورس ہے, لیکن اس میں انٹرٹینمنٹ کے اعتبار سے زیادہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹویٹر میں یہ ہے کہ ذرا آپ کو اصل خبر میں پہنچنے تک ذرا زیادہ آسانی رہتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جتنے بھی بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں وہ خود یوز کرتے ہیں, تو آپ نے کوئی خبر ویریفائی کرنی ہو تو آسان ہوتی ہے. اسی طرح آپ نے اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا ہو, لیٹ سے بلاول بھٹو نے کوئی اوپینین دی ہے ٹویٹر پہ, تو میں اسی کی ٹویٹ کے نیچے جا کے ٹویٹ کروں گا تو مجھے پتہ ہے کہ دیر از اے ویری گڈ چانس کہ یار وہ بلاول تک پہنچے گی. تو اس لیے ٹویٹر ایک بڑا انٹرسٹنگ پلیٹ فارم ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہ ٹک ٹاکرز کی جو ویڈیو لیکس ہوئے ہیں, ٹویٹر پچھلے 2 ہفتے سے ایک پورن ویب سائٹ بنا ہوا ہے, معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ اب ٹویٹر میں ایک اور چیز ہے, جب سے ایلون مسک نے خریدا تو اس نے بالکل اس کو جو ہے نا سینسرشپ اور وہ ساری چیزیں اس نے وہ ختم کی ہوئی ہیں, تو اس میں جو بھی کانٹینٹ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں, اب اس میں لوگ بالکل ریئلائز نہیں کرتے شغل کے طور پر, اور ویسے ہی پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ یہ گناہ جاریہ کر رہے ہو. ایک ویڈیو آپ اپلوڈ کر رہے ہو, وہ اس کے آگے ہزاروں میں شیئرز ہوں گے, اور اچھا پھر لوگ بھی شیئر کر رہے ہیں اور لائک بھی کر رہے ہیں اور اس کو آگے پھیلا رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک پھیلا رہے ہیں, اور وہ چیز ملٹی پلائی ہوتی پتہ نہیں وہ کہاں تک کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. گزشتہ 2-3 دنوں سے پاکستان میں ایک مخصوص ٹک ٹاکر کا جو نام ہے وہ ٹاپ ٹرینڈنگ ہے, اور مزے کی بات یہ کہ دوسرا ٹاپ ٹرینڈ زیادہ بھائی یہ ہے کہ #who_has_the_full video, اور آپ کمنٹس جا کے پڑھیں تو لوگ اس کو ایز اے ایشو نہیں ایڈریس کرے کہ یار یہ کیوں ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس معاملے میں آپ کو شاید 1000 ٹویٹ بعد ایک آدھی ٹویٹ نظر آئے. زیادہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ پلیز لنک سینڈ کرو, ویڈیو سینڈ کرو, یہ کرو, اور یہ ہمارے معاشرے کی جو تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے. اور دوسرا میری تو ٹک ٹاکرز حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں, جن کی ابھی ویڈیو لیکس نہیں ہوئی یا جن کے ساتھ ابھی ایسا معاملہ نہیں ہوا اور وہ آلریڈی ٹک ٹاک میں یعنی ویڈیوز بناتے ہیں اور ایک پبلکلی اپنا وہ ڈسپلے کرتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ اسے سبق سیکھیں اور وہ رک جائیں, اور کم از کم, اور بالخصوص خواتین جو ہے ان کو تو اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے, بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. آپ دیکھیں آپ جو مرضی ہو, آپ جتنے مرضی فیمس ہو جاؤ, جتنے مرضی خوبصورت ہو جاؤ, جو مرضی کر لو, آپ نے اپنی لائف ڈسٹرائے کر دی. نہ صرف اپنی لائف ڈسٹرائے کر دی بلکہ آپ نے اپنے پورے خاندان کی لائف ڈسٹرائے کر دی. اور اب آپ یعنی اللہ معاف کرے آپ باہر روڈ پر نہیں چل سکتے, کیونکہ لوگ جب آپ روڈ پہ چلو گے تو لوگ پیپل ول سی تھرو یور کلوتھس ایز اف یو آر نیکڈ. تو یعنی یہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہلے ہی اس ساری چیز سے محفوظ رکھے. اور اگین اس میں اٹ از ویری انفارچونیٹ اور بات جسے آپ نے کی, اور اس سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پر ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. آئے روز ہم سنتے ہیں کہ جی ایک نئی NCCI بنا دی گئی, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA, ایک نئی اتھارٹی کا قیام ہو گیا, اور اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو روکے. صحیح ہے, پہلے سائبر کرائم جو ہے وہ FIA کے پاس ہوتا تھا, پھر آپ پوری ایک فائر وال انسٹال کر رہے ہو. آئے روز ہمارا انٹرنیٹ اتنا زیادہ سلو ہوا ہوتا ہے اور اتنے بزنسز سفر کر رہے ہیں جو آن لائن آپریٹ کرتے ہیں, اور اس کا کیا مقصد تھا کہ وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے پاس اب ٹولز ہیں کہ گورنمنٹ دیکھیں, اگر لیٹ سے میں اینٹی اسٹیٹ ٹویٹ کرتا ہوں, بے شک فیک اکاؤنٹ سے کرتا ہوں, حکومت سب تک پہنچ جاتی ہے. وہ ٹویٹ کس نے ری شیئر کی, کس نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا, کس نے کیا کیا, وہ سب حکومت کے پاس آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اب وہ فائر وال اور ان ساری چیزوں سے کافی حد تک حکومت کی گرپ ہو گیا ہے.
لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے جس سے ایک بہت میسو لیول پہ مورل تباہی کا یہ باعث بن رہی ہے, حکومت ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی. تو اب دیکھیں ویڈیو جن کی وائرل ہوئی وہ بھی سب کو پتہ ہے کون ہے, کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جنہوں نے وائرل کی ان کا بھی پتہ ہے اور بڑی آسانی سے پتہ ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ جا کے ٹویٹر کھولیں, آپ کو سب پتہ لگ جائے گا, ٹریل آپ کو مل جاتا ہے نا, ہاں ٹریل مل جاتا ہے, لیکن ایکشن نہیں لیا جا I رہا. think they want to keep people busy and divert their attention. Maybe that's one of the reasons. جیسا کہ آپ بتا رہے تھے نا کہ Twitter is all over, it's all over the place. لیکن جو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں اخلاقی تباہی کا جو باعث بن رہا ہے نا یہ, اور اسی طرح انسٹاگرام پر, اسی طرح فیس بک پر وہ چیزیں آ رہی ہیں, اور تو خدا را لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس پہ چلو کسی تک ویڈیو پہنچ گئی تو وہ اس کو فوراً جو ہے نا وہیں پر سلسلے کو روک دیں, نہ کہ آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اور لیٹ لون اپنی وال پہ ہی اس کو شیئر کر دینا. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. محمد بھائی یہ لیگلی اس پہ کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے ایف آئی اے کا جو زبیر نے ذکر کیا, یا جو لوگ اس میں نہیں بالکل اس میں لاز موجود ہیں اور ایجنسیز جو ہیں اس کے اوپر کام بھی کرتی ہیں, لیکن اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک یعنی ایک حد تک ایک لمٹ ہے کہ جس کے اندر آپ پنشمنٹ کے ذریعے اس چیز کو روک سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں, اگر تو 10 لوگوں نے کیا ہے, 20 لوگوں نے کیا ہے, 100 لوگ ہیں, ہو سکتا ہے وہ ان تک پہنچ سکیں, لیکن جب لاکھوں میں تعداد ہو تو ظاہر سی بات ہے اب ان کے یعنی بس سے باہر ہے. تو اس طرح کا اصل جو مسئلہ ہے نا اس کے اندر وہ مجھے لگتا ہے یہ تعلیم کا ہے. یعنی جب تک آپ بیسک لیول پہ جو تعلیم کا مسئلہ ہے نا نوجوانوں کی وہ حل نہیں کریں گے تو اس کا سولوشن نہیں نکل سکتا. خیر اس کے اوپر پیکا ایکٹ ہے پاکستان کا, الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, اس میں یعنی ہیوی قسم کی پنشمنٹس بھی ہیں کئی سالوں کی, اور اس میں ایف آئی اے کارروائی بھی کرتا ہے. اب یہ نیا ادارہ بھی انہوں نے بنایا ہے, اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی اس میں یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب تک آپ ماس لیول پہ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست نہیں کرتے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے. یعنی ویسے یہ اگنورنس کی وجہ سے کئی لوگ یعنی جو پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد وہ یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں جب اس لا کی گرفت میں آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. یعنی کئی لوگ کوئی شیئرنگ کر دیتے ہیں, کوئی پکچر ہے کوئی شیئر کر دی, کوئی ویڈیو شیئر کر دی. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ واقعات آج کل ہو رہے ہیں. یہ سیکشن 21 کے تحت نا پیکا ایکٹ کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ریلیشن شپ ہوتا ہے مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی کا, بعد میں کوئی مسئلہ ہو گیا, پھر ایک نہ دوسرے سے کوئی پکچر منگوائے گا, کوئی ایسی جو قابل اعتراض ہو, کہے گا اچھا جو وہ مجھے یہ کرنا. وہ اس نے کیا اور جا کے ایف آئی اے میں درخواست دے دی, انہوں نے کہا یہ مجھے یہ اس نے سینڈ کیا ہے, اور اب وہ جیل کے اندر سیدھا, اور اس میں عام طور پہ بیل بھی نہیں ہوتی. یعنی وہ جو جہالت ہے نا, یعنی وہ یہ نہیں پتہ قانون سے بھی اور اس سے بھی کہ یہ کیا کام ہے یہ ہو رہا ہے. اسی طرح بلاسفیمی کا بہت زیادہ کئی گروپس بنے ہوئے لوگوں کے, اور انہوں نے اس طرح کے کنٹینٹس شیئر کر رہے ہیں مثال کے طور پہ. تو لیکن اب اس کے اوپر پنشمنٹ تو ہے, اور یعنی اس میں ڈیتھ پینلٹی ہے سیدھا, یعنی اور کوئی سزا بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی لوگ جہالت کے اندر آ کے اور وہ کرتے ہیں, پھر بعد میں جب قانون کے کٹہرے میں آتے ہیں یا قانون کی گرفت میں آتے ہیں پھر وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا. تو اصل میں سب سے جو اہم چیز ہے اس میں وہ ہے کہ آپ تعلیم کریں, یعنی لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کام غلط ہے. یعنی ایک تو مورل لحاظ سے بھی بتایا جائے اور پھر لیگل لحاظ سے بھی بتایا جائے کہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن جس وقت وہ جس کو پتہ لگتا ہے جس وقت وہ اس وقت پھر بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ سب سے اہم چیز ہے. یعنی جس طرح ایک تو آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ذریعے, دوسرا اس طرح کے پلیٹ فارمز جو ہیں جس طرح آپ کا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے ان ایشوز کے اوپر بات کی جائے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. مجھے تو ڈر اس بات کا کہ کل کو جو بندہ قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے وہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ جی میں تو کامنلی ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈ آف سوسائٹی کے مطابق کر رہا ہوں, کیونکہ ہر بندہ ہی شیئر کر رہا ہے تو میں بھی شیئر کر رہا ہوں, میں نے کون سا کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا. سو دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ میں ان آل سیریسنس میں جتنے بھی ہمارے ویورز لسنرز ہیں, اسپیشلی جو ینگ بوائز اینڈ گرلز ہیں, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں دین کے اندر ایک کانسیپٹ ہے سد ذریعہ کا, کہ جہاں پہ آپ ایک چیز کی نا جڑ سے ہی اس کو روک دیتے ہو, اور جڑ شروع ہی اس کی یہاں سے ہوتی ہے جب حرام ریلیشن شپ سٹارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حرام ریلیشن شپ میں آپ پڑھے, یعنی آپ جیسے ہی کسی حرام ریلیشن شپ جاتے ہو, ایک تو ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی ہیں نکاح کے اندر ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو جی ہم نکاح میں تھے, اور یہ تو کلیئر کٹ بریچ ہے, وائلیشن ہے, کیونکہ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے, ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں. یعنی بیوی شوہر کا لباس ہوتی ہے, شوہر بیوی کا لباس ہوتا ہے, تو وہ تو ایک کانٹریکٹ. لیکن ایک اگر حرام ریلیشن شپ چل رہا ہے, نہ کوئی کانٹریکٹ نہ کوئی اور بات,
اور وہاں پہ جب آپ قدم رکھتے ہو تو جتنا بھی آپ کہہ رہے ہو نا نہیں وہ مجھ سے جاوید مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور جاوید کہتی نہیں پروین کی محبت بالکل سچی ہے, جتنا بھی وہ یہ دعوے کر دے اور چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کو وہ لگا لے, میں خود اتنے زیادہ کیسز پرسنلی ڈیل کر چکا ہوں جہاں پہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ سر میری کسی سے بات ہوئی, ہمارا یہ ہوا وہ ہوا, بڑا سچا پیار تھا, اس نے میری ویڈیوز بنائے, میں نے بھی دے دیے اس کو, یا میں نے اس کو پکچرز دے دیں, اور پھر انہی ویڈیوز پکچرز کے ساتھ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. اور ایک دفعہ میں ایک یونیورسٹی میں گیا اور وہاں پہ میری ایک ٹاک تھی, اور یہ بڑی ویل رینوڈ یونیورسٹی ہے, تو وہاں پہ میں گیا تو وہاں میری ٹاک تھی. ٹاک کے بعد جب میں باہر آیا تو ایک لڑکا نا غصے کی حالت میں میرے پاس آیا, تو کہتے سر میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں تپا ہوا اتنا زیادہ, کیا میں نے ایسی بات کر دی؟ میں نے کہا میرے پہ تپا ہوا, شاید کوئی بات پسند نہیں آئی. تو مجھے کہتے ہیں میں نے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے. تو میں نے سارے لوگوں کو ذرا ڈیل کر کے پھر میں ذرا اس کے ساتھ تھوڑی دیر کی سائڈ پہ ہو گیا. کہتے سر گیو می ون ریزن, not 2 not 3 not 4, give me one reason why I should not post the video of a girl that I had been dating onto the main university server. وہ انٹرنیٹ کی بات نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میں یونیورسٹی کے سرور پہ ڈال دوں گا. مجھے بتایا میں کیوں نہیں, میں نے کہا ٹیل می ایوری تھنگ, ہوا کیا؟ اور وہ بالکل نا جسے کہتے ہیں نا غصے میں, اور جس طرح آنکھیں اس کی لال ہوئی ہوئی ہیں خوشبو سے. میں نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ جی دا گرل آئی واز گوئنگ آؤٹ ود, اس کا ابھی ایک اور لڑکے سے افیئر چل رہا ہے, اور میں اس کو, اور مجھے پتہ چلا کہ اس کے پہلے بھی افیئر چل رہے تھے. میں نہیں چھوڑوں گا اس کو, میں نہیں چھوڑوں گا, میں اس کا ویڈیو وائرل کروں گا, میرے پاس اس کی ویڈیوز ہیں, میرے پاس اس کی پکچرز ہیں, خدا کیسے میں سارے نیٹ پہ ڈال دوں گا, ایسی کی تیسی کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اس نے میرے ساتھ کیا کیا, آپ یقین کریں میں نے اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارا. میں نے اس کے ساتھ, حالانکہ آئی واز سپوز ٹو اسپینڈ لائک 2-3 منٹس ود ہم. میں کہا کوئی چھوٹا موٹا سوال ہوگا تو آپ دوں گا, نکل جاؤں گا. بٹ وہ معاملے کی نوعیت ایسی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارنا پڑا. سب کو میں نے اپنی ٹیم کو روانہ کر دیا. میں نے کہا آپ لوگ گھر جائیں. اس کے ساتھ میں وہاں بیٹھا رہا, میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو 2 wrongs don't make a right. تم سے اس نے غلطی کی ہے, اب تم آگے نہیں کرو, پروپوگیٹ نہیں کرو, چیزوں کو وہ نہیں کرو. دیکھو میں نے کہا تم اللہ پہ چھوڑو, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, تمہیں چیٹ کیا ہے, جو کچھ بھی ہے, بٹ 2 wrongs don't make a right. اس نے اگر اپنا ظرف دکھایا تم اپنا ظرف مت دکھاؤ. تم اپنے یعنی برے کے ساتھ برے مت بنو. تمہیں اللہ تعالیٰ یعنی بہتری کرے گا, توبہ کرو, استغفار کرو. کیوں تم اس ریلیشن شپ میں پڑے وغیرہ, اس کو میں نے اچھا خاصا رگڑ دیا اس بات پہ کہ تم پڑے کیوں تھے اس ریلیشن شپ میں, اور وغیرہ وغیرہ. خیر الحمدللہ اس سے میں نے وہیں بیٹھ کے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کروایا, کیونکہ اس کے پاس اپنی فون میں تھا. ہی ڈیلیٹڈ ایوری تھنگ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. میں کہا کل پرسوں کی بات نہیں, ابھی اسی وقت ڈیلیٹ کرو. سو ہی took out his phone and he started selecting different things and ٹک کر کے اسے سب ڈیلیٹ کیا. پھر میں نے کہا ریسائیکل بن میں جاؤ, وہاں سے ڈیلیٹ کرو. وہاں سے ڈیلیٹ ہوا. پھر میں نے کہا اب مجھے قسم کھا کے بتاؤ کوئی اور ڈیٹا تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں اور نہیں میرے پاس. میں نے کہا ڈو یو سویئر بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ہی سیڈ آئی سویئر نہیں ہے. میں نے اس کو ہگ کیا, آئی گیو ہم بگ ہگ. میں نے کہا may اللہ بی پلیز ود یو, اللہ تم سے راضی ہو, شاید یہی تمہارے ٹرن کرنے کا ذریعہ بن جائے, شاید یہی تمہارے دین کی طرف آنے کا ذریعہ بن جائے. سو دا تھنگ از کہ دیکھیں ہر جگہ پہ کوئی کاؤنسلر مینٹور اویلیبل نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے لڑکوں کو سمجھا دے کہ بھائی نہیں رک جاؤ. اکثر لوگ جذبات میں کر جاتے ہیں. اکثر لوگ جذبات نہ بھی ہوں, پیسے کے چکروں میں کرتے ہیں. کتنی لڑکیاں ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ جی فلاں مجھے بلیک میل کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں مجھے پیسے دو یا میرے ساتھ اور حرام ریلیشن شپس کرو. اگر یعنی ادھر فیور ان کیش اور ان کائنڈ لے رہا ہوتا ہے کہ جب مجھ سے یا تو یہ ریلیشن شپ کرتی رہو تو میں تمہاری ویڈیوز لیک نہیں کروں گا, یا پھر مجھے پیسے دو. ابا جان سے کہو نا پیسے دیں مجھے, اگر نہیں دیے تو میں تمہاری ویڈیوز لیک کر رہا ہوں. تو اٹ از اے ویری ویری سیڈ ریئلٹی ہمارے انفارچونیٹلی یہاں پہ ہے. اور جتنا زیادہ آپ اوبیسلی آپ فیم کی طرف جاتے ہیں اور ٹک ٹاکر بن جاتے ہیں, فلاں بنتے ہیں, اتنا زیادہ آپ کے اوپر یہ توپنگا رخ ہوتا ہے, اور اتنا زیادہ لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی اس کی ریپوٹیشن زیادہ ایٹ اسٹیک ہے. ایک عام لڑکی جو ہے اس کو میں نے کتنا پیسے لے لوں گا, اس سے کتنے پیسے لے لوں گا, کیونکہ ٹھیک ہے تھوڑے بہت دے دے گی. لیکن جو ایک ٹک ٹاکر ہے یا ایک ایسی بندی ہے جو تھوڑی فیمس ہو گئی ہے, اس کو کس طرح سے وہ کیش کاؤ بنا سکتا ہے اپنا, کہ تمہاری تو پوری ریپوٹیشن میں نے اڑا دینی ہے, تمہارا چینل سے جو تمہیں آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گا, لوگوں نے تمہیں گالیاں نکالنی ہے, فلاں کرنا ہے. سو پلیز خدا را میری ایڈوائس ہے آپ لوگ سب لوگوں کو, پلیز تھوڑا سا ہوش کریں. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ اٹس ناٹ ایزی ٹو ٹرسٹ پیپل, اور ہمارے علماء ہمیں سکھاتے تھے, کہتے تھے کہ ایک معاشرے میں نا اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے جیسے کہ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کا معاشرہ ایسا ہو جہاں پہ جنرلی اللہ کے ولی رہتے ہیں اور ماشاءاللہ سارے ہی نیک لوگ ہیں, ٹھیک ہے پھر آپ ریلیکس ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ یہاں پہ فراڈ, 2 نمبریاں, کرپشن ہو رہی ہے, تو پھر وہاں پہ کیوں آپ اتنے بڑے گیمبلز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے ٹائم دیا. آئی تھنک اٹ واز ویری فروٹفل ڈسکشن آن اے ویری ویری اسینشیل ٹاپک دیٹ از ایٹ دا ہارٹ آف ہمارے جو بھی یوتھ جو چیزیں فیس کرتے ہیں اس کے
تو انشاءاللہ جی آپ کو بھی محمد بھائی ہم لوگ زحمت دیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے, اور انشاءاللہ اس کیس پہ بھی ہم انشاءاللہ مزید ڈسکشن کریں گے. ہم نے اس کا ساتھ چھوڑنا نہیں ہے, اور ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ہمارے لائق جو بھی خدمت ہو, ہم آپ کے دست و بازو بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا بھی ٹیون ان کرنے کا. اف یو ہیو اینی کوسچنز پلیز ڈو شیئر ود اس آن آر انسٹاگرام ہینڈل مولوی ود این ایٹیٹیوڈ. وہاں پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں, اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہاں پہ آپ اپنا کوسچن بھیج سکتے ہیں, اینڈ ویل ٹرائی آر لیول بیسٹ ٹو انکلوڈ اٹ ان آر کوسچن آف دا ویک سیگمنٹ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.